الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ سورہ البقرہ دی 197 نمبر آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید دے اندر اس مقام تے حج دے سلسلے دے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حج دے مہینے معلوم ہے، ایمان والوں پتہ کہ وہ مہینے جڑے کیڑے کیڑے ہیں، جنہاں چ ایک گزر رہا شوال، دوسرا چڑھن والا ذوالقعدہ، تیسرا ذوالحجہ، 3 مہینے جڑے اللہ پاک نے حج لی رکھے ہیں۔ شوال جڑا ہے چند نکلن تو پہلا اسی عمرے کر سکتے جنہیں مرضی، مگر حج دا احرام نہیں کوئی بندہ بن سکتا۔ حج دا احرام جڑا ہے وہ شوال چڑھن تو بعد شروع ہوتا ہے، یہ حج دے مہینے۔ تو اللہ پاک نے حج دے سلسلے جو کوئی بیان کیتا، میں آج صرف وہ خلاصہ بیان کر رہا، زیادہ تشریح پی جاواں تے جان والوں شاید پھر وہ نہ موقع بعد سننا ملے، اس تو پھر انشاءاللہ۔ مگر ابتدا چ گل جڑی عرض کرنی ہے کہ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر چ لکھتے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلا اس بارے چ مذبذب سی کہ جڑیاں عبادتاں دین چ مقرر ہوئیاں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، انہاں چ افضل عبادت کیڑی ہے؟ مگر جدو حج اللہ نے نصیب کیتا تو پھر یکسو ہو گئے، دل بالکل ٹک گیا کہ کوئی عبادت حج دا مقابلہ نہیں کر، یہ افضل العبادات۔ اور یقین دی بات یہی ہے کہ گلاں کیتیاں کچھ پتہ نہیں لگتا، بیان کرتے رہیے نا تو کوئی نہیں کسی دے ہاتھ آنا، یہ کیتیاں پتہ لگتا۔ شنیدہ کیب ود مانندے دیدہ، سنیاں گلاں ویکھی دے برابر نہیں ہوندیاں۔ اس تو جڑے لوگ نہیں گئے انہوں نے جو دسی دا دعان دے دی تسی کوئی گل نوں وضا کے کردے، وضاؤن والی گل نہیں، بالکل حقی گل ہے۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بس یہی دولت کز گفتار خیزت۔ رومی فرماؤندے ہمیشہ محبت ویکھنا نہیں پیدا ہوندی، ویکھ لوے کسی نوں پیاری شے نوں تو محبت ہے ہی، مگر وہ آندے بہت مرتبہ صرف گلاں نہیں ہو جاندی، سنیے نا گلاں تے پیارے دا ذکر سنیے تے آگے لگ اٹھدی، محبت پیدا ہو جاتی، وہ دا ذکر سنن والی دل دے اندر محبت جڑی وہ فوارے دی طرح ابل پئی۔ واقعی اللہ دا کر ایسا ہے کہ وہ دے اندر مقناطیس دی کشے، جویں لوہا مقناطیس نوں کھچدا، اِداں ہے جوئل البیت مصاب اللہم لیس منہ الدہر یکزون الوطر۔ امام ابن قیم فرماؤندے اللہ نے انہوں مصابۃ للناس بنا دیتا، مڑ مڑ کے جان دی جگہ۔ مصابہ عربی زبان سے صحابہ یسوبو جو نکلا مڑ مڑ کے جانا، اللہ پاک فرمایا مصابۃ للناس، اور لوگوں نے ایک ایسی جگہ بناتی ہے کہ ویکھن تو بعد کوئی بندہ جے ایمان ہوئے تو نہیں آندا یار ویکھ لیا ہن مڑ کے کی لین جان، نہیں، بے چین رہندا کہ اللہ بار بار موقع دے۔ لیسا یکزون نہ دہرا من الوطر، کدی بھی عمر چو آدمی جڑا نا بس نہیں کرتا بھی ساری مراد پوری ہوگی، نہیں، بہت اچھی شاید جڑی اللہ تعالیٰ نے دنیا تے بنا تھی اور انہوں اپنے دیدار دے برابر ٹھہراتا۔ اللہ پاک نے جڑا عید دے دن بعد اسی جا کے طواف کرنے دا نام طواف زیارہ رکھ دیتا کہ زیارت دا طواف ہے، زیارت ملاقات نو آندے۔ اللہ پاک فرمایا قربانیاں دے کے سر منڈا کے نہات ہو کے تسی اس قابل ہو گئے دے بیاؤ مینوں ملو، اور طریقہ دنیا دا حق علی المزور، جدی ملاقات لی جائے وہ دے ذمہ لازم ہو جاندہ بے وہ ملنے والے دی پھر زیادہ تو زیادہ خدمت اور تواضع کرے۔ ہن اللہ نو ملنا تو اللہ پاک دے خزانے کو کمی ہے۔ اس تو حضرت زید بن علی امام حسین رضی کے پوتے روایت کر دے کہ میدان عرفات رسول کریم علیہ السلام نے شام دے وقت لوگوں منہ کر کے آکھیا مرحبا بالوفد، اے او لوگو خوش آمدید ہے تانوں جڑے اللہ دے مہمان دے، آپ بلایا انہیں تسی آئے جو منگو گے دینا اور تانوں اللہ نے بخشنا۔ جناب فرمایا
میں تمہیں بشارت سنانا کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی اس دن سارے میدان عرفات تے نظر ماردا رحمت دی تے فرشتیاں نوں آندا کہ تسی یہ ویکھدے جے شوسن غبرا وال انہاں دے کھلرے ہوئے مٹی پئی ہے کی منگدے ہیں آندے اللہ مغفرت منگدے معافی لینا آیا فرمایا اشہدک انی قد غفرت لہم گواہ ہو جاؤ میں تمہیں گواہ ٹھہرا کے آنا کہ میں انہوں بخش دیتا فافیزوا من موقفکم مغفور لکم ما سلف جاؤ عرفات چوں مڑ جاؤ ہن پچھلا حساب بے باک ہو چکا ہے تہاڈا حساب صاف کرتا تمہیں بخش دیتا اس تو وڈی دولت انسان نوں زندگی کی مل سکتی اس یہو جی جگہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سانوں مہیا کرے آپ کہے بے آ جاؤ تے بخش چاہتے کہ پھر کوئی کوتاہی کرے تے قصور دا اپنا ورنہ اللہ دی طرفوں بخش دا انتظام پورا تو یہ سلسلہ اللہ پاک نے انہاں آیتاں فرمایا کہ جدوں پھر کوئی نہ مہینہ حج دا ارادہ کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج چنگی طرح محتاط رہے خطرے بھی بڑے ہیں ابلیس دی نسل بھی جڑی نا وہ بھی نال ہو جاندی ہے حاجیاں دے کافریاں دے بے ساری عمر دا دوزخی بنایا ہے بخشا چلیا تو اس پاروں فلا رفث اے سفر دے دوران کوئی شہوانی حرکت نہیں ہونی چاہیے شہوت نوں کچلو عورتاں بھی جڑیاں انہاں دے چہرے کھلے ہونے ہیں جوان بھی وچے ہی ہونیاں اس تو خطرات بڑے ہیں اگر تسی یہ سارج اور مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑی پیاری بات کہی بے حاجی نوں چاہیے اس طرح سوچے کہ جویں شیر دے کول یا شیرنی دے کول دا بچہ بیٹھا ہوئے نا تو انہوں کو بری نظر نہ ہوئے شیر پھاڑ دینا بالکل یہ سمجھے بھی یہ شیر دیاں بچیاں اس وے اللہ دیاں بچیاں لڑکیاں اللہ دی گوچ بیٹھیاں اس وے نگاہ بری ہوئی تو حج قبول ہونے دی بجائے سب کچھ تباہ ہو جانا اس تو اللہ نے پہلی یہ گل کہی کہ حج دا ارادہ شہوت جڑی ہے بے حیائی ختم ولا فسوق اور نہ اس سفر دے اندر خدا دے حکم دی نافرمانی کرے کوئی گل جڑی اللہ دے حکم دے خلاف ہے جھوٹ بولنا غیبت کرنی بدکاری کرنی غلط توڑنا بولنا ساری چیزاں توبہ کرو ولا جدال فی الحج قدم قدم تے لڑائی جہاز چڑھن تے حجر اسود نوں بوسہ دین تے بڑا چمگٹا اللہ فرمایا ولا جدال جھگڑا نہیں ہونا چاہیے بالکل اتنے مر جاؤ دوجیاں نوں مارن دی بجائے اپنا آپ مار دیو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ ہن وعدہ بڑا فرمایا کہ جو نیکی بھی تسی اس سفر کرو گے کچھ خیرات کیتی طواف کیتے نمازاں پڑھیاں اعتکاف کیتا درود شریف استغفار کسے قسم دی نیکی بھی کرو گے تے بے فکر رہو تواڈے اللہ نوں دا پتہ لکھی جاندا اور دا اجر پورا دو گا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی تے آپ پیسہ ٹکا لین دے بجائے تے ہور چیزاں اپنے نال لین دی بجائے زیادہ فکرے کرو بے اپنے نال ایک سفر خرچ لے کے جاؤ جڑا اس رستے بہت ضروری ہے فإن خیر الزاد التقوی یہ ظاہری ویزے اور ساماناں نوں سب تو زیادہ ضروری یہ ہے تواڈے کول سامان ہونا چاہیے تقوی دل دے اندر خوف خدا جنہ انہوں پیدا کرو ورنہ یہ سفر جڑا ہے ضائع نہ چلا جائے الٹا لعنت نہ بن جائے واتقون یا اولی الالباب اے عقل مندو یہ سارے سفر دے دوران ڈردے رہنا اور قدم قدم تے سوچتے رہنا کہ اللہ ویکھ رہا یہ ایدا میں مختصر ترجمہ تشریح کرتی ہن خلاصہ سارے مناسک دا جڑا بے جان تو لے کے آن تک حج دا کی طریقہ اختصار نال انشاءاللہ اج دے خطبے بیان کر دینا تاکہ جڑے جا رہا ہے انہوں دی بھی رہنمائی ہوئے اللہ انہوں دا سفر آسان کرے قبول فرمائے سارے لیے بھی دعاواں کرن سب تو پہلا کام تے اب آدمی نوں اپنے گھر دے اندر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے یہ صرف سفر حج لی نہیں کوئی سفر بھی کرنا ہوئے تو ایسا ہی کرنا چاہیے اسی توجہ نہیں کرتے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کو مدد نہ منگ لے 2 رکعت نماز پڑھے تے دعا منگے بے اللہ جس سفر تے بھی چلے آئے خیریت نہ طے ہوئے تیری مدد شامل حال ہوئے شیطان اور دے فتنیاں تو مینوں محفوظ رکھیں یہ سفر نوں قبول فرمائیں 2 رکعت نماز ادوں بعد ہے کہ جس آدمی پھر جاندہ میقات مقرر ہو گیا جدھروں بھی کوئی آندا اللہ دے دین نے 5 جگہ ایسیاں مقرر کرتیاں کہ جدھروں بھی کوئی آوے وہ رستے کوئی مقام پی جائے انہوں نے میقات کیا جاتا ہے اس تو پہلا بھی کوئی حرام بن ہے تو کوئی گناہ نہیں مگر اوتھے لازم ہے کوئی باہروں آن والا بندہ اتوں گزر نہیں سکتا بغیر احرام بدے اتھے پھر سنت ہے اگر موقع ملے تو غسل کرے غسل آپ نے کیتا صحابہ کرام بھی کرتے تھے اس تو موقع ملے
ایئرپورٹ تے نہا لوے، غسلخانے ہوندے، اگر نہیں موقع ملیا تو چلو وضو جڑا ہے تے اتفاق کر لے، کوئی حرج نہیں۔ صرف ایک واسطے غسل جڑا لازم ہے، جس عورت نوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں کو بچے دی پیدائش کا موقع آ جائے، جی میں حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ لیے صرف ہے کہ آپ نے فرمایا غسل کر کے لنگوٹ تھلیوں دی بن لے تو لبیک کہنا شروع کر دے۔ لبیک کہنا جڑا بھاویں حیض چ عورت ہوے، نماز انہیں پڑھنی، یعنی سب احرام بن سکدیاں، لبیک کہنا شروع کر دے۔ جڑا ٹھیک ٹھاک ہے وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز تو بعد لبیک اللہم لبیک یہ کہنا اس طرح ہی ہے جی نماز لی وضو کر کے اسی زبان چ اللہ اکبر کہہ دینے تو نماز چل پیندی ہے، اس طرح ہی لبیک جیسے منہ چوں نکلیا اس وے احرام شروع ہوتا ہے۔ اس تو پہلا چادراں اسی گھروں میں اتوں پہن لیے، احرام نہیں اخوانا، احرام وہی ہے جدوں منہ چوں لبیک اس نیت نہ کرنا بھی میں ہن عمرے دا احرام بدھا۔ اس اسی جڑے ادھروں باہروں جانے لوگ سارے لیے صحیح طریقہ یہ بسی عمرہ پہلا کری، حج دا احرام مکیوں بناں گے، پہلا عمرے دا احرام بننا، اور اگر کر سکے کوئی آدمی، ورنہ دل چ بھی نیت کہ میں عمرہ کر رہا کافی ہوں، زبان نہ کہہ دے لبیک عمرتن، لبیک عمرتن، ایک باری جڑا ہے کہہ دینا چاہیے انہوں، تاکہ وہ نیت دا اعلان ہو جائے کہ میرا یہ جڑا عمل ہے یہ عمرے دا عمل ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے، لبیک پکارنا شروع کرے، اور 2 رکعتاں تو پہلا سارا لباس اپنا جڑا پہلا اتار دے، تے 2 چادراں جڑیاں ایک تہبند دی طرح تھلے بن لے، ایک کندھیاں دے اتوں دی پا لے، نہ گل کوئی بنیان، نہ کوئی قمیص، نہ کوئی سویٹر، کوئی شے نہیں، گلوں ننگا، ایک چادر بکل ماری ہے، ایک جڑی تیڑ بندی ہے۔ اتنے ایک گل جڑی یاد رکھنا والی بھی ایک چادر تو مراد یہ نہیں ایک ہی ہوئے، اگر وہ سردی محسوس کرے 10 چادراں بھی کٹھیاں کر کے بن لے تو 10 ہی اتنے لے لینا، تاکہ کوئی حرج نہیں۔ رضائی اتوں دی لے لے، کمبل لے لے، تاکہ جڑے لوگ جانے ہیں میدان عرفات مزدلفے انہوں ضرور یہ کرنا چاہیے اپنے نال کمبل رکھن، رضائیاں رکھن، رنگ دار ہون بے رنگ ہون، کوئی قید نہیں، سفید دی کوئی پابندی نہیں، جس قسم دی مرضی لباس، مگر ہونا یہی ہے بے تہبند دے طور بنو، دوجا موڈیاں دے سٹو، بازواں دے نہیں پاؤنا، شے پاویں کوئی ہوے، رضائی ہوے، کمبل ہوے، جو مرضی، کوٹ بھی ہے اس طرح ہی سٹ لوے اتوں دی، کوئی وچوں دی بازو نہ پا، ٹھیک۔ یعنی 2 صرف لباس وہ لیے حق ہے کہ ایک تیڑ بننے، پاویں وہ کنے اکٹھے کر کے کمبل ہی پاویں بن لے، اور نال یہ بارے جڑا لوگ سوچتے بھی گرا نہیں دینی، دین بہت یہودیاں کی طرح انہاں لوگوں نے تشدد پیدا کر دی۔ حاجی لوگ بیچارے گھبرا جاندے بھئی یار چادر تے پھر وہ ڈگ پینی ہے، کی کروں گا، آندے گنڈ نہ دے، جھوٹ بول، بالکل اپنے پیچھے گنڈ دے لے انہوں گرا دے سکتا، اور اگر بکسوئے نال بھی کسی شے نہ انہوں سنبھال لے تد بھی ٹھیک ہے، وہ اتوں دی کوئی پیٹی وغیرہ بن لے، درست ہے، پیسوں کی حفاظت واسطے بھی اگر ہمیان اور پیٹی وہ پہنے وہ بھی درست ہے، ویسے بھی کوئی پیٹی اتوں دی بن لے بالکل جائز، سر ننگا رکھنا، باقی کوئی گل نہیں۔ اگر ایسی کوئی حالت بن جائے کہ آدمی نوں منہ بھی اپنا چھپاؤنا پہ تو جائز ہے، سر اور کان جڑے نا صرف حکم انہاں دا بھی یہ ننگے رکھنے، اے منہ جڑا ساؤن دے وقیاں سردی لگ رہی ہے، مکھیاں تنگ کر دیاں یا ہور کوئی گرم لواں وگدیاں، منہ چھپا دیں۔ عورت واسطے نہ جو سارے کپڑے وہ اگلے ہی ہے، صرف نقاب اور دستانے، یہ 2 شائیں وہ بند ہو جائیں، ہاتھاں دستانہ نہیں پہن سکتی، پیراں چوں موزے پہن سکتی، اگر جراب اور موزے عورتاں پہن بالکل والی جائز ہے۔ منہ جڑا یہ اگے ہمیشہ جڑا کپڑا رہندا بھی نقاب جس طرح یہ برقعے نہیں، چادر اپنے تے لین، اور وہ چادر نال چہرہ اگر چھپاؤنا پوے تو چھپا سکتی ہیں، وہ لیے جڑا آندے نے پکھی بنے تو پراں لگے، منہ نوں لگے، کوئی شے نہیں، بالکل بشک منہ نوں لگتا ہے۔ امہات المومنین دوجیاں بیبیاں جڑیاں سی وہ کپڑے انہوں دے منہ نوں بھی لگتے سی، صرف نقاب جڑے نا باقاعدہ برقع، یہ نہیں یہ فیشن چاہتا، یہ اتنے اتارتا جاتا، سیدھا سادہ رہن، میک اپ وغیرہ کوئی نہیں، اور چادر اپنی اتلی جڑی بشک پرلا دے ضرورت ہوئے، کوئی غیر مرد ہوئے تھلے کر سکتی، منہ نوں لگن کوئی گل نہیں۔ مرد سر کان ننگے رکھے، سون دے وقت منہ ٹک لے اپنا، یا اس طرح بھی گرمی اور لو یا سردی ٹک لے، چہرہ اور باقی سارے جسم نوں ٹک سکتا، کوئی یہ بندش نہیں، جائز۔ اور جڑا ہے کہ بالکل ہی بے بسی ہو جائے نا، باڑا لئی دی جاندہ تے سر بھی ٹک لے، مگر جدوں ذرا کہ ویکھیا میں ہن گزارا ہو گیا، لا دے وے کفارہ کوئی نہیں، بکرے شکرے کوئی نہیں، اے بکریاں دے قصے لکھ لے کے نا، اے کتاباں میں ویکھدے کئی ساتھی آئے بیا سانوں دتیاں جنہیں تربیت گورنمنٹ نے کرائی، انہاں لوکاں نے بالکل دین جڑا نے اس طرح کر دیتا بے لوگ حج نوں جان تو پہلے ایک جہاز بکریاں دا پہلا اکٹھا کرن، تاکہ دم جڑے نے اتنے بیچارے دین، بے داڑھی نوں زیادہ نہیں چھیڑنا جی، وہ وال ٹوٹ گیا، بھائی وال ٹوٹنا کی ہونا،
اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ٹوٹ گیا یا سر تے انہیں خارش ہوئی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا بھائی اماں جب کھجلی کرنی پے کھر فرمایا پاویں لو کر دیو کھر کر کے، یعنی دین میں خواہ مخواہ چھوئی موئی بنایا، کوئی گل نہیں۔ ایک آدمی دے دند ہے کوئی تکلیف دے رہا ہے کٹا دے، نہیں خون نکل جانا، بھائی خون نکل جانا کی اللہ دے رسول علیہ السلام نے سر سے پچھ لوائے، یعنی احرام بدیاں سر دے درمیان سنگیاں پچھ لوائے خون کٹایا، کوئی گلا نہیں ہے۔ دین جدوں ویکھی اللہ دے رسول علیہ السلام صحابہ نوں بڑا آسان نظر آتا، جیوں انہوں ترے آئیے نا مین میں کٹ کٹ کے گاں جڑی ہوئی یہودیاں بھی کس رنگ دی ہوئے کدوں کنی عمر دی ہوئے مصیبت بنائی، کوئی مصیبت نہیں، بالکل نہ۔ گھڑی بنو، پیٹی لک نوں بنو، ہور اپنے سارے سامان کرو، سر تے بوجھ اٹھانا پر زیادہ کوئی ٹرنک وغیرہ یا سامان سر تے اٹھا لو، یہ ٹکن چ نہیں آؤں، ٹکنا ہوئی اب جڑا لباس سر لی بنیا ہوا نا پکا ٹوپی ہے یا پگڑی وہ کوئی پہنے قصد نہ انہوں کیا جاتا لباس ٹکنا، سامان انہیں اٹھا لیا تک کی یہ ٹکن چاہتا یہ کون ہوتا بھی انہیں اپنے سر سے کپڑا پتا، یعنی بالکل آسان سادہ دین جڑا انہوں تھی سمجھو کہ میقات تے جا کے نہاؤ، موقع ملے کپڑے باقی اتار دیو، دو پہن لو، کسے رنگ دے ہون، موٹے ہون، رضائیاں ہون، کوئی گل نہیں، ایک تیر بننا، ایک اتوں دی لینا، 2 رکعت نماز پڑھنی اور بعد لبیک اللہم لبیک یہ شروع کرنا۔ یہ اتنا لمبا نام ہی یاد ہوئے نا، پورا یاد کرنا، کوئی ایڈی گل نہیں۔ لبیک اللہم لبیک پڑھنا اس طریقے نہ، پہلے لبیک تے نہیں کھلونا، لبیک نہیں، اس پہ زبر پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک، ایتھے سٹاپ کرنا، اگلا پھر لبیک لا شریک لک لبیک، تیسرا فقرہ پھر ان الحمد والنعمت لک والملک، چوتھا پھر الگ کر کے لا شریک لک۔ اس طرح انہوں پڑھن دا اصل طریقہ، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس سفر دے اندر سارا تو اعلیٰ ورد نہیں قرار دیتا۔ پوچھا لوگوں نے بھی یا رسول اللہ سارا تو اعلیٰ حاجی کیڑا؟ فرمایا الحج والسعی، جنہیں چیخ چیخ کے لبیک کیا تے قربانیاں زیادہ دیا، خون بہائے، نذرانے زیادہ پیش کیتے اور لبیک۔ جبریل علیہ السلام اترے، اللہ دے رسول اپنے ساتھیوں کو حکم دے آواز اچھی کرن، اور حدیث پاک چاہتا بجے فجر روحہ تک نہیں سی صحابہ کرام پہنچے تے گڑے بہ گئے، لبیک کہہ گئے۔ اللہ اینا پسند کردہ مگر مریا بالکل آواز ہی نہیں سنائی دے دی، تھک گیا، اینے سفر کیتے، موت تاری ہوئی انہاں نامراداں تے، گانے گاؤندے رہن گے، بے حیائی دی لبیک نہیں۔ عورتاں تے ہستا کہ تھی مرو، ایک کدی واری کہہ دے بعد پاویں ہولی نہیں، شرمسار ہوندے بھی کوئی جرم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لبیک بہت زیادہ پکارے، نماز دا سلام پھر دیں لبیک اللہم لبیک، بسترے تے پوے لبیک اللہم لبیک، سویرے جاگے لبیک، جہاز سے چڑھ رہا ہوئے اتردا ہوئے، کوئی کافرہ نواں سامنے آ لبیک اللہم لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے دی طرف قادسیہ اپنی زمین تو آ رہے تھی، حاجی جا رہے تھے، احرام بدہ لبیک کہیں سے، آپ نے جو سنیا کہیں دے لبیک اللہم لبیک، حالانکہ آپ نے احرام نہیں سی بدہ، آپ نے فرمایا لبیک عدد الحصا والتراب، اینی بار اللہ علی لبیک کیا جنہیں زمین تے کنکریاں تے جنہیں ریت دے دانے، اس رب دی لبیک نہیں تو اور کی ہے۔ ہر وقت انسان پکارے کہ اللہ بلاونا تو حاضر ہے، نماز لی آواز دیتی میں آ گیا، روزے لی کیا میں حاضر ہوں، پوری زندگی لبیک سے گزرے تو آپ نے فرمایا لبیک عدد الحصا والتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ دا چھوٹا بھی نقل کیتا تربیہ، وہ بھی کدی کدی پڑھ دینا چاہیے درمیان، لبیک الہ الحق، لبیک الہ الحق، اے سچے خدا جس تو سوا کوئی معبود نہیں، سب دنیا نے ہمیں جھوٹے آستانے دربار بنائے، لبیک۔ اس تو جس طرح بھی پڑھیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے رسول اللہ والا بھی پڑھ دے، نال پھر صحیح مسلم چاہتا لبیک اللہم لبیک، لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، لبیک والنعماء والرغباء الیک، پکاری جاندے۔ حضرت سعد فرماندے رسول اللہ آپ اینا ہی رکھ دے ان صحابہ کرام کوئی لبیک ذل معارج لبیک، لبیک غفار الذنوب لبیک، لبیک یا کریم لبیک، حضور سن دے کہ نہیں روکیا۔ اس تو شوق دا ہے میاں گانا ہے، پیار محبت دی گل، یہ جتنا پڑھیا جائے سفر جو اُنہ ہی تھوڑا باقی ذکر اگے پیچھے بھی ہو سکتے۔ مکے نو جاندیاں سب تو بڑا یہی ورد ہے، تو وضو کر کے نماز پڑھ کے لبیک شروع کرتا،
اس دوران داڑھ پٹاؤنی پوے، کتے خون نکلنا پوے، انجیکشن لوانا پہ، سب جائز ہے۔ کڑی بننے، شیشہ کتے ویکھ رہے، کوئی یہ چیزاں نہیں آدمی نو نقصان پہنچاؤندیاں۔ اور اس دوران ایک گل ہور بھی ہے، کئی لوگوں نے کہتا جی اتنے جا کے حجر اسود کا استعلام نہ کرے، جدوں جائے نا انہوں نہ چھوئے، اتنے خوشبو لگی ہوندی ہے، نہ ملتزم نہ چنڈے کعبے شریف تے چھڑکیاں، وہ خوشبو ہو جانی، یہ خوشبو یار لاؤن دی نیت نہ برتن دیا انہوں، خلوق کعبہ کعبے شریف نو لوگوں نے خوشبو نہ بھریا ہے، کیوں ہے چھڈے انہوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کعبہ شریف دے قریب گئے، انہوں دے کپڑیاں بھی حرام دے لگ گئی، ساری خوشبو کوئی نہیں دھوتا۔ تو سختیاں نہ ایویں کولوں بڑھاؤ، سب جائز ہے۔ اگر یہ آپ نے ارادے نہ خوشبو لوے تو ملنا چاہے، صرف وہ نہ جائے۔ حضرت اسود نو لگی رہے، بسم اللہ، کعبے شریف نو لگی تھی، وہ کی حرج ہے؟ سب دوسرے کسی نو وال تنگ کر دین، بعد اتنے پڑوا لوگ پیندے ہے، اکھ نو تنگ کر دے، بے شک کٹا دے، اور بھی اس طرح دی کوئی نقصان دہ شاید نہ ٹوٹ گیا لا دے، یہ کفارے شفارے کوئی نہیں پیندے، صرف جان بوجھ کے سر منڈاؤنا جڑا کہ اپنی مرضی نہ بغیر کسی وجہ تو سر انہیں منڈاتا، صرف ایک دین جتے دم ہے، اے یاد رکھو، باقی سب دم بناوٹی ہے۔ کچھ کیتا انہیں، چلو غلط کیتا، اللہ کو معافی منگے، نہ وہ حج دا کوئی بگڑتا تو نہ عمرے دا، صرف ایک کم نہیں ہونا کہ قربانی جڑی نے ادھر تک اللہ کیا سر نہیں منڈاؤنے۔ یہ اگر کسی نے مناؤن کی مجبوری ہو گئی ہے، جوئاں تنگ کر دیاں یا بیمار ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، مگر پھر یا وہ ایک بکری قربان کرے، یا 3 دن روزے رکھے، یا 6 مسکینوں ادھے ادھے ٹوپے دے حساب نہ دانا دے دے۔ ایک کفارہ قرآن مجید چلان دیتا کہ مجبوری بن جائے، اور کسی گل سے کفارہ نہیں آکھیا، نہ کوئی دم۔ اس طرح امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کھانا ربو کا نسیہ، تیرا رب کو بھول گیا، بے کفارے پہندے سے وہ دسدا کہہ دے سے بھی کوئی شے نہیں، کپڑا آ گیا سر سے تزکیہ دے نہیں ضرورت رہی، یا بھول کے آ گیا لا دے جدوں پتہ لگا نا، جنہ چر پاڑا سی لہرا جو ہٹ گیا، پاڑا مستغنی ہو گیا، ٹھیک ہے اتار دے۔ اس تو دس رہے ہیں موسم بڑا ٹھنڈا ہے، اگر ضرورت پوے تو بلا چجکے انہوں نے استعمال کرنا۔ اور اس پاروں مصر والے لوگ جڑے بڑے عقل مند ہے، بھی وہ ایسے لیاؤندے ہیں فورڈ کیتے بسترے، بساں انہوں وچ ہوندے، اتوں تک وہ سر ننگا رکھ لیں، بساں چپنیاں سونجدے، ساریاں رضائیاں اتنے ہوندیاں، موج نہ رہندے، نہ کوئی پاڑا نہ ہو، یہ اتنے مردے رہندے ہیں، بنے گنڈ بھی نہیں دینی، چاہو نہیں دینا، پھر وہ چادر ہی ڈگ پئی، پھر ٹھیک گل بنو، گرا دیو دے اتوں دی پٹکا بنو، درست ہے۔ حدیث پاک چاہتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ صحیح بخاری چ کہ انہوں دے جڑے خادم سی، جڑے انہوں دا کجاوا لاؤندے چڑھاؤندے سی اتنے، ننگے ہو جاندے، ہوا آؤندی ننگے، اماں نے آکھا تبان پہن، احرام دی حالت اتوں دی انڈر ویئر جڑے جانگیے پاؤ، اس تو یہ وہ لباس نہیں جڑے منع ہے، وہ باقاعدہ شلواراں پجامے ہیں، یہ ضرورت پوے کہ آدمی عقل مندی کی گل ہے پہن لا، ہوا نہ ادھر ادھر اکھڑتا، عورتاں بھی شرمندیاں ہون گیا، تم بھی بے پردہ ہوئیں گا، تبان جائز ہے کہ جانگی اور تھلے استعمال ہو سکتا۔ سب تو نفیس کتاب جڑی علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ نے فرمائی وہ القراء لکاس جم القراء، اور انہوں نے المحلہ دے حاشیے لکھا کہ میری تمنا کہ میں اس کتاب نو چھاپاں۔ الحمدللہ مینوں پہلے حج تے ہی مولانا محمد شریف اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جڑی سی وہ دیتی خوش ہو کے، بھئی یار تو ساڈے مسئلیاں دی غلطیاں، میں 26 سال دا سی تے میرے کو اجے تک انہاں دا تحفہ جڑی آپ حرم شریف سے درس دیندے سی دسوئے دے سی، اللہ رحمت فرمایا انہوں تے، وہ اپنی کتاب انہوں نے مینوں دتی القراء لقاس جم القراء، کہ جڑا آدمی مکہ جان دا ارادہ رکھدا وہ دی ضیافت، کوئی مسئلہ ایسا نہیں موافق مخالف جڑا وہ تشریح نہیں کرتی، حج دے سلسلے انسائکلوپیڈیا، اس پاروں کوئی پریشان نہیں ہونا، فالتو نواں تے لا دیو، تنگ کردہ کفارے شفارے کوئی نہیں، مطمئن رہو، کفارہ ہے یا سر نہیں مناؤنا، سر جڑا ہے صرف قربانی جڑی وہ ہون تو بعد، اور قربانی ہون دا بھی نہیں ٹھیکہ لینا، بے مینوں کی پتہ پیسے دے دی ہوئے کہ نہیں، مناج پہنچ گئے سر منڈا دیو، بالکل تمہیں اس فکر پہن دی کوئی نہیں، مناج پہنچ جانا ہے آدمی دا محل لوا، بس قربانی دا ٹھکانہ آ گیا، اتنے پہنچ جانا کافی سی، تہاڈا حج ہو چکا، نہ بھی قربانی ہوئی ہوئے تو سر منڈاتے ٹھیک ہے، مناج پہنچنا ضروری ہے، دس نوں کہ اتنے آ جاؤ، پھر قربانی اپنے ٹھکانے پہنچ چکی ہے، ذبح ہونے دا اللہ نے ذکر کیا، پہنچی ہونی چاہیے، اتنے پیسے جمع ہو گئے ہونے ہیں یا تہاڈا جانور تہاڈے کول ہونا چاہیے۔ اس تو اللہ فرماؤں ادوں تک نہ سر منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے یعنی منا دے میدان پاویں پیسوں کی شکل یا اصل جانور کی شکل چ نہیں پہنچے، دین آسان ہے تو لبیک کہیں چلے جاؤ، اور بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوئے پوچھ رہا نا، تنگی والی گل کوئی نہیں، بہت آسان ہے اللہ پاک کا دین، مکہ معظمہ تک کہ لبیک اللہم لبیک کہنا،
مسجد جان تک بھی کہنا مسجد حرام دے اندر جا کے اتنے کوئی تحیت نہیں، جی اتنے حکمنا کہ 2 رکعت نماز پڑھو مسجد نبی دا بے ہی ہے، ساڑیاں مسجد مکے دا نہیں، مکے دا بے ہی ہے کہ پہلاں جاندے ہی آدمی اللہ تعالیٰ دے کر دے گرد پروانہ وار گھومے، شمع تے اپنی جان وارے، بعد 2 رکعت نماز پڑھے، دیوانہ بالکل وہ شمع جر رہی ہے جتے کہہ لے ایمان اپنے آپ نو نثار کردہ جہاں پروانہ پھردا نا شمع تے اور پھل جڑا اتنے بلبل گھومدی ہے، بالکل یہ کیفیت ہے کہ وہ مست ہوا پھردا۔ اور جویں امام محمد بن اسماعیل یمانی فرماؤندے جدوں پھریں تو اسے نظر بہت اچھی رہ جا جالنا الہ العرش نصب عیوننا، ہن پتھراں دا کوٹھا نہیں نظر آوندا، اللہ دا عرش دس رہا ہے، انہوں اساں اپنا اکھاں دے سامنے کر لیا، وَمَن دُونَهُ خَلْفَ الظُّهُورِ نَبَذْنَا، تے اللہ تو سوا ہر شے نوں ہن کنڈ پیچھے سٹدا، ہن کوئی نہیں اللہ تے اللہ بندہ۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا بھی ہے بھی جڑا آسمان تے اللہ دا گھر ہے سوراخ، وہ اگر زمین تے اتاریا جائے تو بالکل کعبے شریف تے آ کے سیٹ ہو جائے، ایک دوسرے کی صحت، وہ آسمان تے قبلہ، یہ زمین تے قبلہ، رب دا گھر ہے۔ اور رب اگر ملتا تو کی کرنا سی سچ مچ اگر نظر آؤں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نماز۔ بندہ یہی شوق رکھتا نا مل پہ یار جفی پاؤں دے، ہاتھ چوم دے، مسافہ کر دے، اللہ نے آکھا شوق تیرے پورے کر دے، یہ عام کوٹھا نہیں بیت ہے میرا گھر ہے، تو جدو آ کے حجر اسود نے ہاتھ ملایا نا تو اللہ پاک نہ مسافہ کر لیا۔ اور جدوں تو اینوں بوسا دیتا تو پتھر نو نہیں دیتا، کیوں تو ازاں سنگ شوی بوسا چیں بوسا زنے دستے کے باشی ببین۔ جامی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے جدوں اس کالے پتھر نو چومدا تے دھیان کر پتھر نو چوم رہا، او دا ہاتھ پہچان جنوں تو بوسا دے رہا، بے آپ پردہ غیب چھپ گیا اور تینوں آکھیا بھی تو اینوں بوسا دے لا، میرے ہاتھ نو پہنچ گیا۔ تے جے چمبن دا جی کردا ہی نہ گل ملنا تے معانقہ کر لا، اے کعبے شریف دا دروازہ جتھے ختم ہوندا، بہت دنیا جڑی اپنی نادانی پروں خانے کعبے دروازے کے چمکی رہندی، چلو اللہ انہوں کی بھی نیت دے پروں اجر دو مگر نادان ہے، کعبے شریف کے دروازے کے کوئی شے نہیں، نہ کوئی دین دا حکم ہے، جتھے کعبے دا حصہ آخری آوندا جڑا حجر اسود دے کونے والے پاسے ادھر، یعنی کعبہ شریف نوں منہ کریے تے کھبے ہاتھ اس جگہ تو لے کے کونے تک یہ حصہ دیوار دا جڑا یہ ملتزم ہے، چمٹنے کی جگہ۔ اللہ پاک فرماؤں لگ جا نال، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماؤں دے میں رسول اللہ نو ویکھیا، صحابہ کرام نو ویکھیا، مکہ فتح ہوئے تو بعد رسول کریم اور صحابہ اس جگہ چمٹے سی، بازو پھیلائے، کدی آ حصہ لاؤندے کدی پیٹ لاؤندے، روندے سی زارو زار، او چمٹن دی جگہ۔ اللہ کہ آ پھر تو میرے گاڑی لگ جا، بڑا ترسیاں تے بڑی دور تو آیا، میں تیرنا معانقہ کرنا، گاہ مل کے ملنا۔ ایسی اللہ تعالیٰ توفیق دیتی، بیت اللہ پہنچ گیا تو فرمایا حجر اسود میرا ہاتھی، اے مسافہ کر، بوسا دے، اور موقع ملے تو سنت 3 کام ہے کہ آدمی ہاتھ لگاوے، استلام اخوندا۔ کئی لوگ جڑے نا وہ کہہ دیں یہ اشارہ کرنا استلام نہیں، یہ مانا استلام پتھر نوں چھون نوں آندے، اس تو ہاتھ لگے استلام، دوجا بوسا دینا تکبیر، اور تیسرا سجدہ کرنا، اگر موقع ہوئے سر بھی لا دے، 3 چیزاں سنت ہے۔ اور اگر انہاں چوں کچھ رہ جائے رش اینا نہیں گل بن گئی چلو ہاتھ لا کے چوم لے، چومیا بھی نہیں جاتا پھر آپ نے فرمایا صرف ہاتھ ہی لا کے بندیاں دے وچوں دی انہوں چوم لا، تے جے کچھ بھی نہیں نہ ہویا پھر کئی لوگ دوروں اشارہ کر کے چوم دے غلط، وہ نہیں چومنا جب تک جڑی شے حجر اسود نوں لگی نہیں انہوں چومن دا کوئی فائدہ نہیں، پھر صبر کر، پھر صرف اشارہ بھی کوئی نہیں، سدھا کھڑے ہو کے اللہ اکبر، ہر چکر تے آؤ منہ کرو انہوں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے، نہ نماز دی طرح نہ کوئی اشارہ کرنا، پھر صرف اللہ اکبر کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ آپ نے فرمایا تو تکڑا ایویں بندیاں نوں تنگ کریں گا، تیرے لیے اینا ہی بچارا جو سامنے آنا تو اللہ اکبر کہہ کے لنگ جا کر، نہ بچارے ماڑیاں نوں تنگ کرو، انہوں بوسا دے لین دے۔ اور اسی طرح ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جدوں آؤندے سی سامنے کھڑو کے اللہ اکبر کیا تے چلے گئے، ہاتھ نہیں اٹھاؤنے، ہاتھ تدے ہی ہے جے اتنے پہنچ جانا تو پھر ٹھیک ہے اتنے ہاتھ رکھو، بوسا دیو یا ہاتھ ہی لا کے چم لو، ورنہ صرف اللہ اکبر جڑا کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اور اللہ اکبر والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تینیں یاد رکھو، انہاں چو بار بار کے بدل کے کہہ لیا کرو، کدی اللہ اکبر ہی کہہ لیا، کدی بسم اللہ اللہ اکبر، اور کبھی اللہ اکبر والسلام علی رسول اللہ۔
اللہ بڑا ہے مگر اس رسول سے بھی بے اندازہ سلام ہے جہدے پاروں یہ دولتاں سانوں نصیب ہوئیاں ہاں اس پاروں یہ 3 کلمیاں تو جڑا کہے بہت پیاری شے۔ طواف شروع ہو گیا ارد گرد، اور اس تو پہلا ایک کام کرنا جڑا اسے طواف سے اجتباع کرنا، جڑی چادر یا کمبل یا جو بھی اتنے لیا سی اے سجی باں ننگی کر دینی ہے، یہ بغل تھلیوں دی پلا لیا کے اس کھبے تے سٹنا، کھبی باں ٹکی ہونی ہے، ادھر جڑا نا یہ پلا لیا کے سٹنا، یہ اجتباع کیا جاتا کہ سجا پاسا جڑا یہ ننگا کرنا، جی میں فقیر درویش جوگی تسی ویکھدے بیا بازو ننگا ہوندا تے ٹکیا بھی پاسا۔ میرے پراؤ دوستو گل پھر پھیل جاندی، میں سمیٹنا پہ مسئلے نہ رہ جائیں۔ ٹکدا کہڑے پاسے نو جدھر دل ہے، اے دل پردے چ اے ہاتھ ننگا، ہاتھ نال آدمی کام کردا سارے دنیا دے، کھبا کدی وردے نا یمین اصل کام کر لیا ہے، دوجے نوں دانا کھبو ہے یار میں بچہ خراب ہو گیا، سجا ننگا تے پیچھے کی ہے دل۔ اللہ آندا جے میں دل چھپیا کام سارا ہودا، ہاتھ تادی کچھ کردا جو پہلا فیصلے کردا ارادے انجی بچہ تو سمجھ لا میں چھپیا جہان میرے اشارے تے چل رہا، تسی جنہ آندے نا سورج چل رہا تے میں کر رہا، یہ سب ادنا ہی ہے جویں ہاتھ تسی ننگا، پیچھے کی ہے قلب، جویں وہ دل ہے ادنا ہی اس جہان دا میں دل ہے، میں ارادہ کردا تے دنیا سب کچھ ہوندے، زلزلے ایویں نہیں آوندے، سورج آپے نہیں چلدا، میں چلا رہا، اس تو تینوں شکل بناتی ہے بھئی جویں دل مستور ہے، باطن ظاہر ہاتھ ہے مگر ہاتھ کچھ بھی نہیں، جدو دل کام کرنا چھڑ دینا ہاتھ بس ہو جانے، جس طرح دل ہے نا پیچھے دے ادھر ہی اس دنیا دے پیچھے مدبر ہے، ایک جہان نوں چلاؤن والا جڑا پردے چھپ گیا، پردے میں وہ چھپ گیا منہ پر آنچل ڈال، دنیا بناتی اسی دھوکھے چ پی گئے، بارشاں کر دی آگاہ کر دی، کوئی نہیں کردا، کر ہو رہا دل دی طرح چھپیا۔ اور بیت اللہ شریف دا بھی جڑا چکر ہے ویکھ لو کیسا بنایا کہ بجائے ایس رخ دے اس رخ بنایا کہ سجا پاسا جڑا ادھر ہے اور دل والا پاسا بیت اللہ شریف ہے، جنہوں امام ابن قیم فرماؤں ویکھنا اے دل جڑا انسان دا سارے جسم تو جتھے اللہ دا ڈیرا نا اللہ دا عرش، فالقلب بیت اللہ جل جلالہ، تیرے دل دے وچ بھی ایک رب دا، تیرے ایتھے جسم تے ایک رب دا گھر ہے جڑا دل اخواؤندا، رب اوتھے بیٹھا ہویا، اس دل تے ہی رب دی نظر ہے، اس تو اے جو نیت کردہ قبول ہو، تواڈے منہ کوئی غلط گل بھی نکل گئی مگر دل نہیں سوچاؤندا، گناہ نہیں لکھا جاتا، اور تسی کوئی نیکی کیتی دل دا نہیں فیصلہ، کوئی نیکی نہیں فار ہوندی، پر میں آیا دا پتہ کر اتھوں اگر گل نکل گئی ہے میری نظر صرف اتنے ہے، اے میرا گھر ہے میں اتنے بیٹھا، اینو پاک صاف رکھ، جویں اس گھر دے بارے چ ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہے پاک رکھ اینو، اصل تے ہوئی حکم ہے کہ جڑا تیرے بھی کھبے پاسے بیت اللہ نا اینو پاک رکھ، اللہ تعالیٰ ورنہ ہے دے اندر، ورنہ گندے دل لے کے آویں گئے ہو رہ جائیں گا، رب نے اتنے کی کرنا، اللہ دا ناپاک جگہ تے کوئی ٹھکانا، تو کھبے ہاتھ رکھ کے آدمی پھر طواف شروع کردا۔ اس طواف دے دوران ایک دعائی ثابت ہے، جڑا کونا حجر اسود تو پیچھے ہے جتوں پھر اگے حجر اسود آنا وہ رکن یمانی اخوندا، یمن دی طرف اس تو کونے نو رکن کونے نو آندے رکن یمانی، کہ وہ یمن والا کونے والا جڑا اتھوں لے کے رکن حجر، یہ جتھے پتھر ہے حجر پتھر نو آندے، یہ رکن الحجر ہے پتھر والا کونا، صرف اس دیوار دے نال رسول کریم علیہ السلام تو صحیح ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور سورہ بقرہ اللہ نے حج دے سلسلے یہ گل بیان کی، آپ یہ دعا بیان فرمائی ہے کہ اتنے کئی آدھے جڑے انہیں ہی آدھے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا سانوں دے وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، انہاں بدبختاں دا اگلی دنیا کوئی حصہ نہیں، دنیا میں چاہوں گا دے دوں گا مگر وہ مردار لے کے چلے گئے کچھ نہیں لبا، آپ یہ سکھائی ہے جنہوں حضور نے پھر پکا کیتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا بھی اچھائی دے اور آخرت بھی اچھائی دے تے جہنم دے عذاب تو بچا لے، تے میرا خیال ہے اس دعا تو بعد کوئی غلط نہیں رہ جاندی، جس تو حدیثاں جی آਉਂدا بے رسول اللہ اس دعا نو اپنی دعاواں بالکل جامع سمجھ کے بے دنیا بھی اچھیاں چیزاں دے تے اگلے جہان بھی دے تے دوزخ تو نہیں بچا، ثابت ہے، باقی تین پاسیاں تے آدمی اگر خاموش چلدا رہے طواف دا بالکل ٹھیک ہے، کوئی کلمہ نہ پڑھے کوئی دعا نہ کرے، خاموش پھرے تے پھرے بھی یہ مراقبہ کردہ دھیان کرے کہاں میں اور کہاں یہ صحبت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، سوچے کہ میرے جیسا راندہ درگاہ اور نکمہ آدمی
کہ اللہ دی بارگاہ وہ جگہ جتنے اللہ دے رسول دے ابراہیم خلیل دے اور کتنے نبی اور لیک لوگوں نے رب اتنے پہنچاتا. اس تو پڑھنے والوں اگر اس دھیان چ لگا رہے کہ اپنی قسمت تے ناز کرے کہ کڈا فضل ہویا تیرا میرے تے، یہ سب تو بڑی بات ہے. کھ پڑھن کی بھی لوڑ نہیں. یہ کتاباں بند کر دیو جڑیاں دے دروازے اگے آؤ پڑھو چوتھے آ پڑھو. کتاباں پڑھ جانا، اللہ نے کتاباں سناؤنیاں. یہ یاد ہوندیاں مولویاں نہیں یاد کہ نہیں یاد کرنی، نہ سنت نہ انہاں دا کوئی ثبوت. کیوں اس چکر پہ دعا وہ کرو جڑی دلوں نکلے، اپنی بولی چ روک کرو، بالکل ٹھیک ہے. ان ذکراں چو ذکر جڑا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا، ایک شخص آندا میں انہاں نے حج کیتا، میں انہاں نوں نہیں ویکھیا بے طواف صفا تے مروہ تے عرفات کسے جگہ سوائے اس کلمے دے کچھ نہیں پڑھیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو افضل دعا وہ جڑی عرفات دے میدان کی چیز ہے. تے نال کیا بھی میں اور میرے تو پہلے انبیاء نے جو کچھ بھی کیا نا اپنی زبانہ چ، انہاں سارا تو افضل کلمہ اگر تسی لینا تو یہ ہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. علماء کئی حیران ہوئے بے دعا کوئی نہیں. لوگاں آکھیا ایک دعا ہے گنوار لوگاں دی سدھا آکھنا بیاہ دے، ایک کیا بن تعریف ہی کری جانی. اذا ثنا علیک المرء یوما کفاہ من تعرض ثناء. انہیں آکھا تینوں سناؤن دی کڑی لوڑ ہے بھی میں کی منگدا ہے، جدوں کہ آدمی تیری تعریف کردا تو تعریف ہی کافی ہے تیری. جدوں کیا تو سخی ہے کی معنی ہے؟ سخی بیوقوفی ہوگا تو سمجھو گا نا یہ صرف پڑھ رہا، وہ سمجھدا مینوں سخی تادی کیا کر دے سخاو ڈائریکٹ منگن دی بجائے. اس طرح حدیث پاک چاہتا افضل الدعاء الحمدللہ، ساریاں دعاؤں چ افضل الحمدللہ کہ سب تعریفاں والا تو بظاہر دعا نہیں مگر دعا ہے، اعلیٰ دعا ہے کہ تیریاں ایسیاں خوبیاں تے شانہ خزانے پڑے ہے، میری حالت نو جاننا دے دینا. اس تو ایک کلمہ یہ بھی طواف دے دوران صفا مروہ جنوں ناغا نہیں کرنا، وہ صفا مروہ تے آ بھی جانا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام 3 واری اس کلمے نو دہراؤندے سی. اور ایک امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد سارا دن عرفات دے میدان کھڑے رہے، دنیا دعا کردی رہی، وہ ایک ہی دعا کری گیا. کسی نے آکھا تو یار اپنے لیے کچھ نہیں منگیا. انہیں آکھا جدو رسول اللہ تے پہنچا کہ جڑا اپنی بجائے مسلمانوں لیے منگدا اللہ نال فرشتہ کھڑا کر دیندا، آندا وہ بھی سنی گئی تیری اور جو کچھ تو منگیا وہ سارے دا سارا تیرے لیے اللہ نے کر. اس تو ساڑیاں اپنے لیے دعاواں دا پک نہیں، یہ تو گارنٹی دیتی ہے جڑا اپنی فکر چھڑ کے مسلمانوں دا بھلا سوچ رہا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مسلمانوں لی دعا کرتا اللہ آندا ہے فرشتہ کھڑا کرتا جڑا آندا آمین ولکا مثل، جو منگ رہا ہے سارا تیرا. اس تو ہور جو منگو کوئی بندش نہیں، جو جی چاہتا دنیا جہان دے دکھ اپنے اپنے رب نو سناؤ، مگر یہ 2 کلمیاں دا نا خاص خیال رکھنا بھی مومناں لی دعا کرنی ہے. اور نال اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا عام ہی ہے ہر وقت ہی چاہیے کہ قرآن مجید تو بعد انسان دی زبان سے جو کچھ نکلدا وہ سارے کلام تو 4 کلمے رب نو سب تو محبوب ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس تو لا الہ الا اللہ اگلا کلمہ اے پڑھے جان، استغفار پڑھیا جائے، ہور دعاواں پڑھیاں جان، سب کھولے. مگر نال دروازے دے سامنے آਉਂدا ایک گل اگر یاد رہے تو ذہن چ رکھنی چاہیے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے ادھر ابراہیم علیہ السلام دا مقام ہے، ادھر کعبہ شریف ہے. جدوں دروازے اگے آوے اللہم صلی علی محمد آل محمد، رسول اللہ تے درود بھیجے کیونکہ اللہ دے رسول نہ آؤندے تو کچھ نہیں سی لبنا. ہن بھی کل ایک بچے نے پڑھیا بھی اخبار نے دتا بے فلاطون رستو جائے نظریے، وہ پڑھ کے کہن گا مولانا یہاں دی مثال دیں بیڈے عقل مند ایڈے الو دے پٹھے سی ایڈیاں عقل. میں آخیا بیٹا جو نبی کا دامن نہیں پکڑوں گا آسمان سے اڑے تو ادا دی واہیات گلاں کروں گا، کتے روشنی نہیں، نور صرف اللہ دے پیغمبراں کو جڑے اللہ کو لے کے آئے. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جو شروع کرے طواف دروازہ نال ہی آ جانا، اللہم صلی علی درود شریف پڑھے، ابراہیم علیہ السلام نو پہنچے حضور نو اگے پھر لا الہ الا اللہ وحدہ وہ کلمہ سبحان اللہ یہ پڑھتا جائے. اور اسے دوران اگر وہ جانا ہے حتیم والے پاسے اور اتنے ویکھدا جڑا بیت اللہ شریف دا پرنالا ڈگدا میزاب رحمت تو وہ دھیان کر کے اگر یہ دعا پڑھ لے، حکم نہیں ہے چیزوں کا ضرور پڑھے مگر خیر اچھے لوگ جڑے اللہ انہوں نے توفیق ہی جیسا اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. جدو موت دا وقت آیا آسان کریں تو جدو حساب دا موقع ہوئے درگزر
ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿਆ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਜੀ, ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਇੰਨੀ ਅਸਅਲੁਕਾ ਰਾਹਤਨ ਮਿਨਲ ਮੌਤ ਵਲ ਅਫਵਾ ਮਿਨਲ ਲਿਸਾਨ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਰੁਕਨ ਯਮਾਨੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੁਨਤ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਹੱਥ ਫਿਰ ਸਕੇ। ਨਾਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਚੁੰਮਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੇਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੱਥ ਫਿਰ ਜਾਏ تو ٹھیک ہے، نہ پھرے تو ادھر منہ بھی نہیں کرنا، نہ اتنے اللہ اکبر کرنا، چلتے جانا۔ مگر اتوں پھر اگلی دیوار جڑی ہے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر جدوں حجر اسود آیا، پٹی بنی، کھڑے ہوئے، منہ انہوں کیتا اللہ اکبر، چلتے ہوئے، نہ ہاتھ چکے نہ کوئی اشارے کیتے، کسی نہ کھیبن کی ضرورت نہیں۔ شروع طواف جڑا وہ اگر کسی نے ہمت کر کے اگر بوسہ دے لیا، پاویں کچھ روکن گے، چنگی گل ہے، چارہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دن لوگوں نے ویکھیا بھی انہاں دونوں جگہ سے بہت کھڑا کرتے، بڑی مزاحمت کر کے بھی رکنے یمانی نو ہاتھ پھیر، لوگوں آخیا تسی ہور کتے بھی نہیں اتنا جھگڑتے۔ فرمایا اللہ دے رسول میں ویکھیا کہ حضور بہت کھڑا کر کے انہوں ہاتھ پھیر دے، چومدے۔ اس تو رب موقع دے کہ انہوں ماریاں کٹیاں بغیر وڑ کے وچوں جی کر لے شروع اور آخر ستویں پھر دے تو چارہ کرنا ہی چاہیے، درمیان بھی موقع مل جائے بسم اللہ، ورنہ زیادہ رکنا نہیں چاہیے۔ اس گل لی کہ انہوں بوسہ دینا اتنے رکیا رہا، وہ طواف دا سلسلہ ٹوٹ گیا، وہ چکر لگاتار نہیں لیا۔ یہ غلطی کوئی نہیں کرنی، چلدیاں چلدیاں ہو جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کے چل دیا۔ پہلے اور آخری تے ٹھیک ہے، اتنے اجے شروع ہی نہیں ہوا طواف یا ختم ہو چکا، پھر آدمی دیر بھی کر لے تو درست۔ ایک کام جیسے ہو گیا پورا 7 چکر طواف کو منوا دے۔ ہوں اس تو بعد ہے کہ واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، اتوں فارغ ہو کے ابراہیم علیہ السلام دے نقشے پا پتھر تے جڑے نشان ہیں آپ دے قدماں تے موجزے دے طور اللہ نے رکھ لے قیامت تک لی، اینوں نماز دی جگہ بناؤ۔ اس تو جڑا ہے طواف ہے عمرے دا یا حج دا، اس تو بعد چاہیے کہ باقی جدوں طواف نفلی کرے نا، پھر ایڈے کھڑا کرنے کی لوڑ نہیں، پوری مسجد بلکہ مسجدوں باہر کے جا کے اپنے مکان سے بھی 2 رکعتاں پڑھ لے، سب درست ہے، ایڈا تنگ نہیں ہونا۔ مگر آ جڑے عمرے دے 2 رکعتاں اور حج دا طواف جڑا ہونا، اس تو کوشش کرے کہ مقام ابراہیم دے پیچھے پڑھنی ہے۔ وہ دور بھی اگر جگہ ملے تو جا کے پیچھے ہٹ کے بھی پڑھ سکتا۔ لائن اس طرح بن جانی چاہیے، سامنے مقام ابراہیم بھی آ جائے، بیت اللہ شریف بھی آ جائے، دور دی کوئی گل نہیں۔ 2 رکعت پڑھنی، اور یہ 2 رکعتاں یہ بھی، اور جڑی حرام دی گل ہوئی کہ گھروں ترن والیاں، یہاں چوہی 2 صورتاں پڑھیاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام ہمیشہ فجر دی سنتاں پڑھیاں اور مغرب دی سنتاں پڑھیاں۔ اور دین دا ہے نچوڑ، ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور ایک قل یا ای الکافرون، جڑے شرک دے اتنے کلہڑا مار دیاں، اللہ تو سوا دوجیاں نوں بھول جا، کوئی نہیں ہور نہ کسی نوں کوئی دینا نہ۔ یہی 2 صورتاں پڑھنی، پہلی ایک پڑھو، دوسری تے دعا اتنے پھر جنی جی چاہتا کر لو۔ ایک دعا ٹھیک ہے، وہ ذکر نہیں، مگر ہوں آ گئی گل میں بیان کرنا، کیونکہ دعا دے بارے میں یہی ترلا کرتا نہیں بندیاں تک پہنچ جان، یہ ہمیشہ کرتے رہ۔ اس دعا دے بارے آیا بے آدم علیہ السلام تو چلی ہے رسول کریم تک آئی، ہر نبی دی زبان تے رہی ہے۔ دعاواں 3 ہیں، ہمیشہ رہی، پکا کر لو۔ یہ اتنے بھی پڑھو، طواف جی پڑھو، اگے پیچھے بھی پڑھو، کیا کرنی ہے اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی۔ ایک چلا او ایمان تیرے کو منگنا جڑا دل دے وچین سما جائے، جویں نا گلاب دی پتیاں جو خوشبو رکھی لوں لوں سما جائے، یہو جہا ایمان دے۔ اور دوجی یقیناً حتی لمن لا یصیبنی الا ما کتبت لی، اے یقین مینوں دے دے بے مینوں جو کچھ پیش آوے نا، دکھ آوے یا سکھ، مینوں پریشانی نہ آوے کیوں ہویا، میں سمجھا کہ میرے مالک نے میرے لیے لکھ دیتا سی، اور مالک غلط نہیں لکھتا، اس تو زیادہ میرا مہربان کون ہے۔ اس اے یقین مینوں عطا کر کہ پاویں کوئی صدمہ پیش آ جائے، پاویں خوشحالی ہوئے، نہ متکبر ہواں تے نہ بددل ہواں، یقین رکھاں کہ اللہ تعالیٰ دا لکھا مکتوب تے نال رزنی بما قسمت لی، جو میری قسمت تو کردہ، جو ونڈ میرے لیے ونڈ چھڑی ہے، دولت دیتی یا نہیں دیتی، تندرستی دیتی، بیماری، اپنی ونڈ تے مینوں راضی ہون دی توفیق، خوش کر دے، مینوں نہ پریشانی بے کیا خوش۔ ونڈی ونڈ حکیم دی جے نہ ہی منظور، اتوں فرش زمین دے ظالم ہو جا دور۔
جے اللہ دی تقسیم تے اعتراض کرنا، مر جا کچھ کھا کے تے گاں دوزخ چلا جا، رہنا خدا دی بادشاہی تے گلے کرنے، بیاہ کیوں کیتا تھا؟ اے 3 دعاواں دے اندر ہے تے بالکل انہوں نوٹ کر لینا چاہیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بی قلبی ویقینا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورزنی بما قسمت لی۔ دعاواں کرے، پڑھے دروشی پڑھے، استغفار کرے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعاواں کیتیاں۔ اس تو بعد کئی لوگ لکھ دیں زمزم نال جاؤ، نہیں زمزم کوئی آخ دیں جڑا طواف تو بعد ہی 2 رکعتاں پڑھن تو پہلا ملتزم تو چمٹو، یہ چیزاں نہیں ٹھیک۔ ملتزم تے چمٹنا، زمزم پینا، یہ علیحدہ نیکیاں، بنا بھی رب نصیب کرے زمزم بھی رج رج پیو، جدوں موقع ملے زمزم ملتزم تے چمٹو، مگر یہ طواف دا کوئی حصہ نہیں۔ جدوں ویل ویکھو تسی طواف کیتیاں بغیر ہی چمٹو تے پانی بھی پیو، طواف دا انہوں جز نہیں بنانا۔ طواف 7 پھیرے، 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے، اور پھر صفا مروہ دی سعی۔ صفا مروہ دی سعی دے موقع تے گل یاد رکھنی ہے، بے بہت اچھے پڑھے بندے بھی اس گل نوں بھول جاندے، بے اتھوں سیدھا صفا نوں تر پیندے۔ یہ کام نہیں کرنا۔ مڑ کے جویں طواف دا آغاز جڑا نا حجر اسود تو ہویا سی، یہ بھی طواف ہے، ولی اللہ پاک فرماؤندا کوئی حرج نہیں ان یطوف بما، انہاں دے درمیان طواف، اینوں طواف یا کہ صحیح تے حدیث تو لیا نا، طواف یا گھومنا، یہ بھی آغاز حجر اسود تو۔ حجر اسود تے آؤ، پٹی تے کھڑے ہو، بوسا دتا جاندا بوسا دیو، ورنہ وہی کم اللہ اکبر یہ کہہ کے پھر اس پہاڑی والے نکلے۔ یہ دھیان چ رکھنی گل، اور ذہن چ آ گئی گل۔ ایک ہور گل ہے جڑی بالکل کتاباں چ گم ہو گئی، امام ابن حجر فتح الباری لکھ دے بخاری شریف شرح، بھئی یار ایڈی سنت رسول اللہ دی کسی نے بھی حج تے کتاب تے ذکر نہیں کیتا۔ وہ ہے بھئی لبیک جڑا شروع کرنا نا، جدوں رکعتاں پڑھنیاں، صبر تھوڑی دیر جنہ بھی ہو سکے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کعبے نوں منہ ہوئے اس کلمے نوں دہرایا جائے، پھر لبیک شروع کرنا، 3 واری ہو جائے 10 واری ہو جائے، اے کلمہ پڑھ کے اے دوبارہ ذہن گل آ گئی، اینوں بھی نہیں بھولنا۔ تے صفا مروہ نوں جان تو پہلا ہو کے جانا حجر اسود۔ صفا تے جانا ہے، کوئی اتنے چڑھن کی لوڑ نہیں، بے سر تے لوگ جاندے میں ٹنگی وہندے، کوئی ضرورت نہیں دی، بالکل تھلے ہی رہو، اوتھے ہی مرد عورتاں کھڑے رہو، نشان ہے گا تھوڑا بہت، مگر کھڑونا ایسی جگہ ہے بے جڑے وہ برآمدے بنے اتوں جدوں خانہ کعبہ آدمی منہ کرے تے خانہ کعبہ دسے، صفا تو تھلے کھڑو جائیے تھما جانے کول تے پھر وچوں دی اللہ پاک دا گھر دسدا، رخ خانے کعبے نوں ہونا چاہیے، تھلے کھڑے ہو۔ اور اس وے پھر سنت ہے بے 3 واری یہ گل کو اللہ اکبر لا کے، کوئی نماز کی طرح ہاتھ اٹھاؤندے نہیں، بالکل سیدھے کھڑے اللہ اکبر 3 واری منہ کہنا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 واری، پھر درود پاک اللہم صلی علی اللہ بارک انک حمید مجید، ہاتھ اٹھا لینا۔ ہوں کر لو دعاواں جنیاں جی چاہتا کرنیاں، اپنے لیے، ماں باپ لیے، مرگیاں لیے، زندگیاں لیے، سارے مسلمانوں لیے کرو، دعاواں کرو، کر کے ہاتھ چھڈو، پھر وہی کام دہراؤ 3 واری، اللہ اکبر 3، لا الہ الا اللہ، درود شریف، پھر ہاتھ چکنے، پھر چھڑ دیتے، پھر 3 واری اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ درود شریف، اے 3 واری عمل دہراؤنا کہ 3 اللہ اکبر ہون، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بعد درود شریف ہوئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا، 3 واری عمل اتھے بھی یہ ہوئی مروہ تے دہراؤنا رسول کریم علیہ السلام دی سنت ہے۔ لوگوں نے زیادہ بھی کیتا، یعنی اینی اللہ نو تکبیر پسند ہے اور دعاواں پسند ہے، بے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک موطا لکھے بیکی کہ وہ 7 تکبیراں دے 7 اللہ اکبر آکھنے اور دعا کرنی، پھر 7 آکھنیاں، پھر اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ نے مکے خطبہ دیتا کہ لوگوں جدوں آؤ تسی پھر 2 رکعتاں تو بعد اتنے آگے کھڑے 7 اللہ اکبر، 1 اللہ اکبر کہہ لو، درود شریف پڑھ لو، دعا، پھر اللہ اکبر 1 ہی، ہاتھ اٹھاؤ درود شریف پڑھ کے دعا، 7 اللہ اکبر ہو جان، 7 درود ہو جان، 7 دعائیں ہو جان، یعنی اللہ نے اپنے رسول دے ذریعے صحابہ دے کھلا کام رکھیا بھی ہن دعاواں دا موقع ہے، رج لا کر لا جنیاں کرنی ہیں، کھلی بات۔ اور یہ دعا کہ میں بیان کر چکا، پھر دہرا دیاں جڑی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے صفا تے کیتی ہے، امام مالک نے لکھی ہے، یہ صرف حج دیاں ہی نہیں، عام بھی انہوں نے تسی اپنی عادت بناؤنا، اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو قرآن کیا کہ میرے کو منگو
تے پتہ ہے سانوں تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرا. تو آکھا منگو میں دعا قبول کروں گا تے تو وعدہ خلاف نہیں تے میں ہن کی منگنا واسا لوکا کہ جڑا ایمان تو مینوں دتا ہے یہ میرے کو چھیننا نہیں جب تک میں دنیا تو مومن نہیں مر جاتا. آسا لوکا جو ایمان میرے قسمت کیتا مینوں مومن بنایا چھیننا نہیں موت تک حتیٰ تتوفانی انا مسلم. ایمان تے ماری جیسے حال سے میں دنیا جائیں ایمان جاندار تو پلے کی ہے. صفحہ تو اترو آرام نہ چل دے جاؤ پھر آ جانیاں سب لائٹاں لگیاں جی دسن لی کہ میلین اخضرین اے دوئیں پاسیں وہ جگہ جتھے اسے وادی سی تھلیوں دی پانی دا بہاؤ سی باقی پہاڑی سی ادھروں بھی اتردی ادھروں بھی اتردی ہن تے پہاڑیاں نہیں سڑکاں مگر اسے اتھوں تک پہاڑی جاندی سی جتھے وہ نالا سی اسے نشان کرتے گئے کہ سبز لائٹاں جتھے وہ جگہ جتھے حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑیاں سی اتھے پھر مرداں نے عورتاں نے آہستہ ہی چلنا مرد ذرا تیز چلنا بہتا ایڈے لگوٹے بننے کی لوڑ نہیں کچھ تیز اس تھم تے جا کے جتھے پھر سبز لائٹ آ جائے آرام نہ ہو جانا اور بے شک پھر سجدے ہو جاؤ یا تھوڑی دیر کھڑو بھی جاؤ نا تو کوئی حرج نہیں آتا جڑیاں عورتاں نال مل لین دیو مگر ہونا یہ ہے ہر چکر دے تسی تیز لنگنا ہونا آرام نہ ہونا. اور اس دوران ایک ذکر ہے جڑی رسول کریم علیہ السلام دے ساتھیاں نے کیتا یہ اس تو ذکر کرنا کہ یہ چیزاں ضروری نہیں کچھ بھی نہ آن تو کیتا جائے حج ٹھیک ہی ٹھیک گیا ہاں مگر گیا پھر آدمی اگر سنت اور صحابہ کرام دا طریقہ مگر کوئی پڑھیا لکھا فائدہ اٹھا سکتا تو یہ چھوٹا جا ذکر اللہم اغفر ورحم وانت العز الاکرم. ابن مسعود رضی اللہ ابن عمر کتنی پیاری بات ہے اللہم اغفر اے اللہ جے گناہ آنا تو بخش دے تے ورحم جے کوئی نیکی ہے رحم فرما قبول کر لا وانت العز الاکرم. اے دو چیزاں اے جس اللہ دے سامنے حوالہ رکھا وانت العز تیرے تو بھی کوئی غالب ہے جڑا تیرے تے پریشر پائے تو سارے غالباں تو غالب ہے تینوں کوئی دبا نہیں سکتا تو اپنی مرضی کرنی ہے مگر یہ نال اسی بھی جاننے بے نیاں پاوراں والا ہوں اکرم تو کریم اور مہربان بھی بڑا پاوراں والے کئی ہوں مگر ظالم ہوں نہ تیرے تو زیادہ کسی دی طاقت ہے نہ تیرے تو زیادہ مہربان ہے کوئی ایسے کرم فرما دے اللہ مغفر ورحم وانت العز الاکرم. مروہ تے جاؤ اتھے بھی ادھر جو کلمے دسے وہ پڑھو 7 چکر پورے ہو جان گے ادھر ادھر جانا ایک چکر ہے ادھر ادھر واپس آنا دوسرا 7واں مروہ تے مکو گا. مروہ تے ختم ہونے تو بعد پھر حجام جڑے اتنے کول ہی دکاناں باب المروہ تو باہر سر جڑا اینوں کتراؤ مناؤنا بالکل نہیں اس طرح نہیں چلاؤنے کہیں کی نہ پاویں سارا منا دو یا تھوڑا بھی کترا لو کوئی گل نہیں مناؤن دا موقع حج تے آؤ حج تو بعد پھر سنت ہے اتنے اج رہی ہے بالکل پدرا کرتا جائے اجے صرف تھوڑے بہت بال کٹا دینے تاکہ باقی بچے رہن اور حج دے موقع پھر آدمی منا سکے. خانے کعبے دے 7 چکر 2 رکعتاں 7 پھیرے تے حجامت یہ عمرہ اخواؤں جدوں مثال کوئی جائے اینا ہی کام ہے بے میقات تو احرام بنو جا کے 7 پھیرے لیاؤ 2 رکعتاں پڑھ لو صفا مروہ دے 7 پھیرے تے سر منا دیو اگے پیچھے جاؤ پھر اتنے بھی یہی ہے سر اس طرح نا یہ ہن چونکہ حج بھی ہے نال اس تو تکثیر پہلا کترا لو بعد مناؤن دا موقع آ جاؤ گا تو عمرہ مک گیا پھر آرام نہ عام کپڑیاں رہو خوشبوواں لاؤ سب کچھ کھاؤ پیو ہر شے دی آزادی ہوگی. 8 تاریخ آؤ گی جسے ذی الحج دی اس دن اللہ دے رسول علیہ السلام نے احرام بدھا انج پہلاں بھی کوئی بند ہے تو کوئی حرج نہیں. حضرت عمر رضی اللہ مکے والوں آتے سی باہروں ایڈی دوروں لوگ آئے تو انہوں دے وال ایڈے خراب ہوئے تسی 8 نوں بننا چنگے پڑے حجامتاں کیتیاں کہدا تہاڈا حج ہے کتھے تہاڈے وال کھل رہے کتھے تہاڈے مٹی پئی اس تو چند چڑھیاں بنو تسی 10 دن تے کم از کم تہاڈا احرام ہوئے. تو جان والوں چاہیے کہ جویں حضرت عبداللہ بن عمر تے خیر بہت وڈی گل کرتے بھی رمضان شریف دا چند جدوں مکا داڑھی اور سر نوں نہیں سی چھڑ دے 1.5-2 مہینے جو 2.5 مہینے وال اڈے ہو جانے داڑھی ود جانی دیوانہ اور مجنون اشائے سو تفل وال کھلرے ہون تے آدمی میل دا پریا آوے اے حاجی رب نوں پیارا نخرے نہیں چاہیے اس تو ہونا نہیں چاہے ذوالقعدہ تو بند اے جڑا ہون چند چڑھنا 40 دن نہیں کہے نے چھیڑنا نہ داڑھی نوں نہ سر نوں ذکر نہ حج تے جے مرضی کریں تے بھائی تہاڈی مرضی بن سمجھ کے مچھا میں ٹھیک کر کے جانا جاندے پھرو اے کم نہیں 40 دن عید دے دن تک داڑھی تے سر دے وال باقی جڑا مچھاں بغلائے ٹھیک کرنی بن کوئی گل نہیں مگر انہاں دعاں نوں اس طرح ہو جانا چاہیے کہ پریشان ہو جائے پاگل بنیا ہوئے دیوانہ ہویا ہوئے. تو 8 تاریخ نوں اگر بن لے اجازت احرام بننے اپنے مکان تے ہی بن لے
نہا کے وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے لبیک مسجد چلا جائے سب تو اعلیٰ۔ عمرے دے آرام لی بھی دھیان رکھنا، اگر فرض نماز کوئی مل جائے نا، زور اثر مغرب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ فرض نماز کا ٹائم ہے تو پھر اصل سنت ہوا۔ رسول اللہ نے وکھرے نفل نہیں پڑھے، فرض تو بعد بدھا، فرض لبے اول نمبر، نہیں لبدا تو پھر ہارے دا نیا ہے، چلو پھر 2 نفل یا زیادہ جڑے وہ وکھرے پڑھ لے۔ پہلا فرض دا خیال رکھنا چاہیے کہ فرض نماز اگر کوئی نصیب ہو رہی ہوئے، حرم شریف فجر دی ہو رہی ہے، جاؤ نماز پڑھو، نال ہی لبیک کہنا شروع کر دیو۔ فرض تو بعد احرام رسول اللہ وکھرے نہیں نفل دی کوئی آپ نے پڑھے، مگر اگر نہیں فرضاں دا موقع تو پھر پڑھ لینا چاہیے، 2 رکعتاں پڑھ لے، نماز تو آغاز کرے اپنے لبیک دا۔ مینا نوں جانا، مینا پھر 5 نمازاں پڑھنیاں، اتنے رہنا، زور پڑھنی، عصر پڑھنی، مغرب پڑھنی، عشاء پڑھنی، اگلے دن دی فجر پڑھنی۔ یہ پہنچ جائے پڑھ لے تو اچھی گل ہے، یہ حج دے ارکان یا واجبات چوں نہیں بھی رہ گیا تو وہ حج گیا نہیں، اگر ہو جائے اتنے جا رہے تو اچھی گل ہے۔ تو رات ہی لے جاندے، اصل رش بھی بڑا، تو کچھ وہ مطلب اپنے فائدے سوچتے بھی ادھی رات ہی چک کے تر پے، جے رب توفیق دے تو پیدل چل پوے، دنیا مرضی کوئی نہیں، لکھاں لوگ پیدل جا رہے ہوں، بساں والوں چنگے رہندے، بساں والے جڑے تکے کھاندے نا جیوں پھسے عرفات ہی مسیح پہنچ جائے، کئیوں تے ڈر ہوندا وقت ہی نہ لنگ جائے، رش بہت جاندا، سوئی دی چال تے بساں چل دیاں، وہ پیدل لکھاں جا رہا بندہ مرتا انہوں نے رل جائے، رستے بنے جا کے اتنے عرفات پہنچ جائے۔ سنت پھر یہ ہے بے سورج نکلے ٹرے، بھی اللہ توفیق دے دینا، بساں تو جان چھڑا رہا نا، تو مینا ہی سورج نکل جائے، دن جائے چڑھ، پھر عرفات نو چل۔ تو اتنے کے بعد ہور ود گئی، لبیک تو ہے ہی سی، مگر 9 تاریخ دی فجر تو ہن 13 دی اثر تک ایک تکبیر بھی ود گئی، جڑی پڑھتے نا تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ خلط کر کے پڑھے، وچے لبیک کہندا جائے، وچے رڑا کے، اور میدان عرفات بھی روے تے ہوئی کدی لبیک کدی یہ تے نال ہور ذکر دعاؤں ہی کردا رہے، اتوں واپس مڑے مزدلفہ تد بھی یہ دوویں شیاں، مناب چ بھی آوے تد بھی آ کے جڑیاں وڈی برجی نوں 7 کینکراں ماریاں، کینکراں بھی بجدیاں رہن تے نال لبیک بھی ہوندا رہے، اللہ اکبر ہر کینکری نال لبیک اللہم لبیک، اور نال جدو 7ویں کینکری جائے مک، پھر اللہ اکبر بھی مک گئے لبیک بھی ہوں مکنا، جدو 7 کینکریاں وج ہٹنیاں نا پھر لبیک دا خاتمہ، ورنہ جدھر نوں جانا تکبیر بھی کہندے جانا تے لبیک بھی کہندے جانا۔ میدان عرفات جڑا دن ٹرن تو لے کے سورج ڈبن تک یہ اتنے دا وقوف ہے، حج دا رکن اعظم ہے حج عرفہ، حج حضور نے فرمایا عرفہ جان دا ہی نہ ہے، باقی جنے نا یہ سارے اگے پیچھے ہو سکتے ہیں، عرفات دے میدان دی حاضری یہ تو بندہ رہ گیا، ہوش آواز سندیاں جاگ دیا، ایک لمحہ قدم جا کے رکھ لیا نا حج ہو گیا، یہ رہ گیا حج اگلے سال تے پہ گیا، جانا رہا۔ عرفات دا میدان ہوئی ہے جی میں قیامت دے میدان تے کھڑے ہونا، کفن قبراں چ نکلنا، کفن گلاں چ ہونے ہیں، اس میدان جڑا اتنے دھپ ہونی ہے، اللہ دی بارگاہ کوئی سایہ نہیں، جی میں اس دن کھڑے ہونے اتنا ہی مخلوق کھڑی ہے، منتاں کر رہی ہے، رو رہی ہے، معافیاں منگ رہی ہے، یاد کر رہا ہے، اور اسے تو صورت حج جس حج دا بیان ہے، حج دے مسئلے بعد ہے، پہلا اللہ نے قیامت دا ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا زلزلۃ الساعۃ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ڈر جاؤ، جی ہن تسی اتنے آ گئے جے سارے دھیاں پتوں چھڈ کے ادھر نہیں اداں بے وارث تسی میری عدالت کھڑے ہونا، آدمی اس محشر نو یاد کرے تے معافیاں منگ لوے، بھئی یا اللہ اس عدالت رسوا نہ کری، معافی منگنا آیا دے دے، معافی دے دوں گا، دن ٹن تو لے کے مغرب تک۔ اور پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے رب دی ہدایت نہ لمحہ کرتا بھی کیوں رہا روانہ، اگر دنے نہیں پہنچا چلو رات ہی آ جائے، جڑی سویرے عید دی دن دی نا فجر وہ دی اذان ہونے تو پہلے اگر اتنے چلا گیا رات ہی دن نہیں ملیا، حج ہو گیا، بچ گیا، ایک دن ٹال تو لے کے مغرب تک، اور ادھروں فجر طلوع ہون تک، یہ لمبا کرتا کہ رہ بندے اسے پہنچ جان جڑے پہلاں پہنچے وہ شام تک، سورج غروب ہونے تو بعد اتنے کوئی نماز نہیں پڑھنی، وہ مزدلفے پڑھاں گے، تو دونوں نمازاں یاد رکھنا، اٹھتے جی امامہ نے کہتا بھی جی جماعت نہ نہیں پڑھیاں تو اپنے اپنے وقت سے پڑھو، جھوٹ بولتے، دین نے اپنا کھیل بنایا ہوا، اتنے نماز ہی کٹھی ہے، پاویں کوئی جماعت نہ پڑھے پاویں کلا، یہ کتاباں مگر نہ لگیو، سنت نو تباہ نہ کر لیو، دن ٹلدیاں ہی 2 فرض زور دے، اسے بھی اٹھ کے 2 اثر دے،
شام تک ویلے دعا منگو درو کھڑے بیٹھے لمے پی کے گپاں گپاں نہیں لگنا تو نہ بندیاں نہ گلاں چ لگنا. یہ ٹائم ہور زندگی بڑا یہ کوئی پتہ نہیں مڑ کے دوبارہ نصیب ہوئے یا نہ ہوئے. لمحہ وقت نو برتلا درود شریف پڑھ قرآن مجید تلاوت کر ذکر دعاواں کر دوویں نمازاں کٹھیاں. اور صحابہ تو زیادہ تو ہی دین جانتے جماعت نہ نہیں پڑھی. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کٹ کے ویکھو جڑے پیشاب بھی سفر تو اتنے کرتے تھے جتنے رسول اللہ بیٹھے بھاویں نہ بھی لوڑ ہوئے. لوگ آتے کیوں کیا یار رسول اللہ نے اتنے ویکھیا وہ رد کر دے. نہ بھی جماعت نہ نماز ملے دوویں کٹھیاں ایکے وقت. اور اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں شاگرداں نے قاضی ابو یوسف محمد امام تابعی امام صاحب کی کرتے جے تسی ویسے اپنے وقت تے پڑھو زور اپنے صحابہ کوشش کرن رہے اللہ دے رسول نے کٹھیاں پڑھیاں کدی یہ سانوں وقت کی ضرورت ہے. اسی وقت کو اگ لاؤنی ہے جس اللہ رسول خوش ہو کرنا. یہ دونیں اول وقت اکٹھیاں جماعت ملے تاجیاں اپنے خیمے پڑھو اتنے جماعت کر لو یا کرنا بھی کوئی پڑھے اکٹھیاں پڑھنیاں. کوئی سنت نفل نہیں. 2 فرض زور دے 2 اثر شام تک دعاواں کرو. تو جدوں جاوے سورج ڈب کوئی نماز نہیں اتنے پڑھنی. دیکھو اے اسلام عقل دے بالکل جڑا دین ہر ویلے دعائی دینا وقت تے نماز پڑھو. انہیں آخیا بیاج اثر پہلاں پڑھنی پینی ہے تو مغرب جا کے اشارہ پڑھنی پینی ہے. جے تو اپنی نمبرداریاں جگاؤنا نا تو میں وقت تے پڑھنی تو جا لے جا کروں. یہو جہے حجاں دی لوڑ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ منہ تے مار وہ پہلا جمع تقدیم یہ جمع تاخیر. مگر یہ لیے اتنا بیدی رات تو پہلا پہنچے مزدلفے پھر ٹھیک ہے اتنے جا کے پڑھے. تو جے کوئی رب نہ کرے ایسا ہی بن جائے بساں پروں سمجھے بیدی رات تے رات ہو جانی پھر دونیں پڑھ پھر اتنے جڑیاں پڑھدی رات تو بعد انشاءاللہ وقت کوئی نہیں عام بھی کوئی نہیں. اے جڑا آدھے پڑھ لیں گے ادھی رات غلط. عشاء دی نماز دا وقت صرف ادھی رات تک ہے ادوں بعد وہ قضا ہو جاتی جی دوسری نمازاں قضا یہ گناہ چاہ جاتا. ایتھے بھی ہوں چاہ رہے ادھی رات تو اگوں پڑھنی چاہیے. رستے لبیک کہندے آنا تکبیر پڑھتے آنا مزدلفے رات ٹھہرنا پہ. مینا چوں جدوں گئے سی عرفات نوں راہ چ ہی چھڈ گئے سی ہن مزدلفہ راہ چ آਉਂدا رات اتنے کٹنی. یہ کدی نہیں کرنا. بساں والے آخنا جی سویرے پھس دینا چلو 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 لے چلیے. یہ مزدلفے ٹھہرنا قرآن نے آکھیا حدیث نہیں. وذکر اللہ عند المشعر الحرام کہ اتنے رب نو یاد کرو. اس تو رات گواؤنی کوئی نہیں. صرف کچھ لوگوں نے اجازت دیتی ہے بہت بڈھے بچے عورتاں. یہ حضور پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مینار کڑی ٹھہر کے نا تھوڑا ادھی رات تک چلے جان تو کوئی گل نہیں. باقی نہیں تندرست لوگ سارے اتنے رہن. فجر دی نماز دی اذان ہوگی فجر اتنے پڑھن اور فجر پڑھ کے بھی کوئی نہیں چلنا. تج میں نا پیدل سنت تے عمل کر سکتا. چنگی لو لگی تک کعبے نو منہ ہوئے پہاڑ دے کول کھڑا رہے دعاواں کردا رہے تکبیراں پڑھدا رہے. جدوں روشنی خوب ہو جائے سورج نہیں اجے نکلیا مگر لو بہت لگ گئی ہے ادوں مینار نوں پھر ٹرے. مینا چوں سورج نکلیوں ٹرنا عرفات نوں اتوں سورج نکل تو پہلا مگر بالکل اسفار روشنی خوب ہو گئی ہے. یہ سنت مزدلفے جے ٹھہر کے دعاواں کرنی ہے. قرآن پاک نے آکھیا حدیثاں دے مسئلے باہر قرآن نے آکھیا. اور اس تو کئی امام اور عالماں نے مزدلفے نہیں ٹھہرے حاجی جی میں عرفات نہیں ٹھہریا یہ اداں دی گل. عرفات پر جڑا مزدلفہ ہے قرآن آندا یہ تسی چھڈ دیو گے حج کاہدا ہونا. اتنے رہو عورتاں مرد بچے چلے جان تو کوئی نہیں. انہوں نے یہ چاہیے بجا کے کینکریاں نہ مارن اپنے خیمے رہن. کینکریاں دن چڑھے ہی بجنیاں باقی جا سکتے تندرست بندے جڑے رہن سویرے نماز پڑھ کے دن چڑھے پھر اتوں روانہ ہو. میراج جا کے پھر 4 کام ہے عید والے دن دے. یہ ترتیب نہ ہو جان تو بسم اللہ ورنہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کروڑاں درود و سلام اللہ دے پیغمبر دے ترتیباں ختم کری جان چھڑاتی بھی جداں ہوں کر لا اگے کر لا پیچھے. صحابی آندے رسول اللہ اونٹنی تے سوار سی اس پاروں میں لوگوں مسئلہ پوچھن نہیں لبنا نہ پوے آ جاندے سی. یا رسول اللہ میں کنکریاں جے مارنیاں سی قربانی کر بیٹھا فرمایا مار لا کنکریاں جا. کسے آخیا یا رسول اللہ میں تو جے کچھ بھی نہیں سی کیتا سر مناتا فرمایا جڑے رہندے نا کم وہ کنکریاں قربانی کر لا منڈا رہا. کئیاں نے آخیا سی مکے طواف کر آئے ہیں اتنے اجے کچھ بھی نہیں کیتا فرمایا طواف ہو گیا تسی نے باقی جڑے نا اتنے دے کر لو. ترتیب ختم فرمائے فل والا حرج کر لو کوئی حرج نہیں کام پورے ہونے چاہیے. انج صحیح ترتیب ہوئے تو پہلاں کنکریاں مارو. 3 برجیاں بڑیاں جمرات آندے شیطان نہیں آکھنا. شیطان کہنے والے خود شیطان ہے کوئی شیطان نہیں ہے نہ انہوں نے شیطان کوئی آکھے. جمرات وہ ستون کھڑے کیتے گئے کہ تسی چاند ماری کرو. انہوں جو وڈا جڑا ہے مکے شریف والے پاسے جمرات العقبہ عید والے دن صرف انہوں 7 کینکریاں مارنی. تے کینکریاں نہیں رات اتنے نا ایویں پلے نہیں بنتے پھرنا
رات یا نیرے جائیں ہاتھ مار مار کے ریت مزدلفے بنتے پھرتے 70 کوئی نہیں اور مناج جاؤ گے بہت کھلڑیاں اتنے سڑکاں بھریاں جتوں مرضی چکو مار لو تے نہ دھون کی لوڑ ہے کئی غسل دے رہتے بنا صاف کر لیے ایک پاسے شیطان نوں آدھے مارنی ہے ایک پاسے دھو کے مار دے جے ہاں کوئی عقل کریا کرو نہ وہ شیطان ہی ہے تے نہ دھون کی لوڑ ہے جداں دیاں لبدیاں تے پتھر نہیں مارنے تے نہ جتیاں مارنیاں نہ ٹین دے ڈبے کئی اتنے ویکھیا بڑے غصے چ ہوندے پٹھان اتنے بیچارے اپنا آواز کرتے تیری میں ہوں بھی تسی وہ ہی کام کر رہا وہ خوش ہے بے ہوں بھی یہ بات ضائع کر رہا ہے حضور نے چنے برابر آ گیا تھی ایڈے ایڈے وٹے چکے ٹین دے ڈبے تے گالاں کڈن ڈے یہ خوش ہوندا تے کہندا بھی مینوں تانوں سر ہسدا کول ہی کھڑا بھئی یارانہ میرا تیرا پکا مڑ کے بھی تو میرا ہی رہنا کی کردا پھردا وے آرام نہ پتھر مار کے چھڈنے کم کم تو وہی کرنے ہیں شراباں پینیاں نماز پڑھنی کوئی نہیں کہا یار تے تو میرا کی کرتا ڈرامے کرتا پھر اس تو صحیح مان ہے 7 کنکراں جتوں مرضی چکو اور وہ جمرۃ العقبہ نوں مارنی کہنا صرف اللہ اکبر نال لبیک کہنا 7ویں کنکری مکی تے تکبیر بھی ختم تے لبیک بھی ختم یہ لیے ایک کام جڑا بہت ضروری ہے بے دین تو نہ واقفی پروں عام لوگ یہی سمجھتے بھی یہ نہ جانتے ہیں یہ کام کرنا مڑ کے یار قربانی کرنی سر تد منڈا نہیں تو دسیا میں آپ پہنچ گیا بے شک اسے بھی سر تو ہی منڈا لو نا باقی اب کام بات کر لو کوئی حرج نہیں ترتیب نہ کرو تو بہتر ہے کہ پہلا کنکریاں پھر قربانی پھر سر منڈانا پھر مکے مگر یہ ترتیب لازم نہیں جی حضور نے فرمایا جڑا مرضی پہلا ہو گیا تو باقی کر لو خیر ہے مناج جاندے ہیں تسی حلق کرا دیو سر من کوئی حرج نہیں بھاویں کچھ بھی نہیں کیتا پریشان نہیں ہونا مگر کنکریاں مارن جلدی نہیں کرنی اے میں نصیحت کرنا جڑا پلے بنوں گا بڈھے اور عورتیں جا کے دیوار نہ لگ کے مارنی اور رش ہوا مینوں آ کے پکڑ لین صرف مرد تد لوگ آدھے ہی سنیا نا تو پہلا وہ کم مکے پھر قربانی اس تو بیچارے آ گئے یار سر منانے یہ کام کر لی جی جانتے ہون بے ترتیب کوئی ضروری سر تو منا منا لا ہاں پہلے ہی کر لا سارے مگر صبر نہ شام نوں جا جدو دنیا لنگھ جائے ساری اتنے نال لے جا عورتوں بڑھیا بے شک جا کے جڑا گرد چکر بنیا وہ نال لگ کے مار لیں تسلی ہوگی بے لگیاں نال اینے لکھاں دے مزے پوچھے اتنے فوٹو کھچنے انہیں بندیاں دی کنکریاں پہنچ گئیں کتنے تو کھڑا تو سر ایک بھی نہیں گئی اتنے تک تیری رمی نہیں ہوئی رمی لی تو لازم ہے کو کم از کم اس کھرلی چ ڈگے نہیں تو اصل تو جمرے نوں لگنی چاہیے اس تو دھیان کرنا حوصلہ اور اس لیے بھی سمجھو جی عرفات دے میدان دی حاضری لمبی کرتی نا اللہ دے رسول نے بھی لمبا کرنا دنے مارو دنے نہیں بے شک رات نوں چلے جاؤ مرد عورتیں جا کے رات میں اگلے دن دی فجر نہ ہوے یہ اندر اندر مار لو بالکل جائز اور ٹھیک کوئی تنگ نہیں ہونا نہ کسے رش پڑنا نہ مرنا دنے مارو پچھلے مارو رات نوں مارو جائز رسول کریم علیہ السلام لوگوں آخیا شام ہو گئی ماری پر میں مار لا ہاں سب جائز ہے یہ سنت دی برکت ہے فقہ دی فقہ دی کتاباں ادا ہی سختیاں بے گاں ادا دی چاہیے سنگ ادا دے چاہیے اتنے وہ کوئی نہیں فقہ دیا کتاباں جی مسواک کرنی بھائی قیامت بنی کہ کہڑے درخت دی ہوئے کنی موٹی ہوئے کنی لمبی ہوئے کدھروں پڑنا چکر ہی چکر ہے اللہ دے رسول اور صحابہ نوں ویکھاں بالکل سیدھا سادہ دین ہاں اس تو شام نوں مارو اگلے حصے رات دے مارو اور اگر کوئی بندہ رہ جائے کہ نہ رات وجیاں نہ دنے رگیا فکر مند نہ ہوئے اگلے دن دو میں مار لے پہلے دن دیاں مار لوے بعد دوجے حصے دیاں مار لے وہ سب کچھ ادا ہو جائے گا ٹھیک ہی ٹھیک ہے 13 تاریخ تک جدوں بھی بج گئی نا پاویں 3 دنوں کی ایک دن بھی بج گئی جائز ہے کوئی سختی نہیں اپنے اپنے دن کرنا چنگا کہ پہلا 7 نوں مارو اگلے دن پھر اتنے رات اتنے ہی رہو رات بھی اللہ دے رسول نے چھٹی دی کئیاں نوں ہو سکتا کوئی آدمی بیمار ہو گیا لے جاؤ مکے آکھنا مناج ہی رہنا نہیں ضرورت مندوں نوں اجازت ہے فرمایا جڑے اونٹاں دے چروائے چلے جاؤ اونٹ چراؤ سویرے آ کے کنکریاں مار لو کسی نے آخیا یار رسول اللہ سی تو اتنے مکے پانی پلاؤنے حاجیاں نوں عباس جل فرمایا چلے جاؤ اس تو رات رہنا نہ کوئی دین دا تھم ہے بھی اس تو بغیر نہیں رہنا چاہیے مگر کسی نے عذر ہوئے تو چلا جا بشک مگر کنکریاں نہیں سویرے آنا پਊ گا کنکریاں مارنی 3 دن پھر کنکریاں وجنیاں 3 برجیاں پہلے دن ایکو نوں سی ہن 3 نوں چھوٹی والوں شروع ہونا درمیانی پھر مکے والی جڑی سی آخری جنوں پہلے دن ماریاں یہ دن 7 کنکراں جڑیاں وجن گیاں 3 دن یہی کم 12 تک تو بالکل ہی کرنا
تو 12 تو بعد 13 تک بھی رہے تو اللہ دے رسول علیہ السلام رہے سی، صحابہ رہے سی، انج اللہ نے اجازت دیتی بغیر کوئی جلدی کر کے 12 نوں چلا جائے کوئی گناہ نہیں، انج آپ رہے اس تو چارہ کرنا جی کوئی نہیں کرتا، ٹینٹ اتنا ہی لگے رہتے، ہر شے ہوندی ہے، لوگ آپ ہی کاڑے ہو جاندے بھجن لئی، 13 رہنا چاہیے، 13 دی رات اتنے رہ کے سویرے کنکریاں مار کے جائے تو کنکریاں لی بالکل چھٹی ہے، سورج نکلن تو لے کے شام تک جدوں مرضی مار لے، یہ دن ٹلن دا بھی انتظار کرن دی ایڈی لوڑ نہیں، ہو سکے تو بہت اچھا کہ دن ٹڑے مارے، ورنہ سورج نکل لین دے تو شام تک وقت ہی وقت جدوں مرضی مار لینا، رمی ٹھیک ہے۔ یہ مسائل سمجھ لو، ایسے حوالیاں دی نہیں فرصت میں دیواں، ایک کتاب بننی چاہیے تاکہ پوری دنیا دے مسلمان مصیبت تو جان چھڑاؤن، تے حج کرن جڑا اللہ رسول دسیا تے آسان اور سوکھا، دے تنگی کوئی نہیں، 3 دن پھر کنکریاں ہور کام اتنے کوئی نہیں، گوشت کھاؤ پیو رو عیش کرو، لباس دجے، مگر کنکریاں 3 دن وجنیاں چاہیے۔ اتنے ایک ہور مسئلہ لکھتا بھئی یہاں تے 12 دی شام ہون تو پہلا منا تو جاوے نکل، تے جے اتنے شام ہوگی نا پھر 13 نوں رہنا پینا، قربانی کنکریاں ماریاں غلط گل کوئی نہیں، نکلدا رات بھی پی جائے، یا انج بھی انہیں لیٹ کر دیا آ رہا جدوں نہیں ہو رہا وہ 13 نوں رہنا ہے، خام خواہ گل وہ پی جانی، جہاں سچی ارادہ بھی میں 13 نوں رہنا شاباش سنت ہے رہے، مگر رات پی جائے تو کوئی یہ نہیں بے رات پی گئی ہوں تو جی ضرور رہنا پی گیا، یہ کتاباں کولوں لکھ دی، کوئی دین سے مسئلہ نہیں، 12 دی شام تو پہلا چلا جائے بسم اللہ، رات بھی آ جائے کوئی نہیں، جے نہیں رہن دا ارادہ تو رات بھی وہ کوچ کر سکتا، انجے رہے 13 تک تے بہت اچھی گئے، 13 نوں دن ٹلن دی ویکھن دی لوڑ نہیں، سویرے اٹھے سورج نکلے جا کے کنکریاں مارے تو مکے نہیں چلا جائے۔ ایک گل رہ گئی بھئی 4 کم سی منا والے، کنکریاں، قربانی، سر منڈاؤنا، ایک آخری حج دا رکن ہے جس تو بغیر حج نہیں ہوندا، عرفات، اور یہ وڈے ہے طواف زیارت، طواف افاضہ کہ اتوں واپس لوٹ کے مکے جا کے طواف کرنا، یہ شروع ہے میرے بھراؤ کہ 10 تاریخ تو اگوں نہیں ہو سکتا، اینڈ کوئی نہیں، اگر چند نواں چند تک محرم تک یہ لیٹ کر لینا کوئی دین جنوں نہیں، 3 مہینے حج دے ذی الحج پورا حج دا مہینہ، اس تو اگر وہ چاہنا 13 تو بعد آ کے 13 نوں کر لے، مناج ہی ٹکیا رہے، آوے نہ رش پھسے، 13 نوں جدو آوے گے 12 نوں آ کے کر لے، اس دن بھی ویکھے رش ہے 14 نوں کر لے، 15 نوں کر لے، 16 نوں کر لے، صرف ایک شے ہے جو صرف باقی ہے، اگر بیوی وہ نال ہے تو آپس تعلق نہیں قائم کر سکتے، ایک پابندی باقی خوشبو لاوے کپڑے لاوے سب ختم ہو چکا، اے تعلق جڑا ہے طواف زیارت تو بعد ہوگا، کرے جدن مرضی، کوئی تنگ ہونے کی لوڑ نہیں، جدن ویکھے بے ہوں کوئی رش نہیں، حاجی چلے جا چکے تھوڑے جے بندے جا کے کر لے، اجازت ہے، اے زیادہ علماء نے دیکھا ذی الحج، ورنہ کئیوں نے دیکھا ذی الحج بھی کتنے کہہ دے، عمر پر جدوں جی چارے کر لے، انج وہ پابندی ہے، پابندی نہیں ختم ہونی جا سکتا۔ ہاں بالکل، طواف زیارت تو بعد یہ چونکہ وہ پہلا عمرے دا احرام سی، وہ کم مک گیا ہونے حج دا، حج دی صحیح جڑی ہے کہ صفا مروہ دے درمیان پھر بعد دوڑنا 7 چکر 2 رکعتاں بعد صفا مروہ دی صحیح ایک کرنی، یہ حج دی یہ چھڑ نہیں سکتا، کئیاں نے یہ بھی لکھتا بنے ایک کوئی صحیح کافی ہے، ایک صحیح انہاں لی کافی ہے جڑے کلا حج کر دے عمرہ نہیں نال کر دی، جنہاں نے حج اور عمرہ 2 کیتے درمیان احرام کھول لیا، انہاں نے صحیح کرنی، وہ عمرے دی سی یہ دی بالکل ٹھیک، اور آخر تک پھر جڑا نا مکہ معظمہ رو مدینہ منورہ لب رہد ہے، مدینہ شریف دے سفر جویں ادھر تلبیہ لبیک ہے، اس سے ظاہر بات ہے رسولہ نوں ملن جا رہا ہے، درود شریف تو وڈی کہڑی سوگات ہے، حضور دی خدمت پیش ہوگا، سلام داؤ گا، حضور پاک بھی یہ لکھن گے کہ میرا امتی آ رہا، سلام کرو جا کے مسجد حاضر ہو، اتنے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جتھے مرضی مل جائے مسجد، ساری مسجد ہی آپ دی بھاویں کڈی وڈی ہو جائے، 2 رکعتاں پڑھو، پھر روضہ رسول سے جاؤ، پہلاں جا کے سلام کہو، وہی جڑا تسی اتحیات پڑھتے جے، حضرت عبداللہ بن عمر جاندے سی، پہلاں یہ سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہو، پھر درود شریف پڑھو جنہ جی چاہتا، تے سلام بھی لمبا کرنا چاہو تے کوئی گل نہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم، جو بھی پیار دے کلمے تہاڈا جی کرے کر لو سلام۔ اللہ دے رسول دی یہ بشارت تھوڑی ہے جدوں کوئی میرا امتی میرے تے سلام کہوں گا، اللہ تعالیٰ میری توجہ مبذول کروں گا، میں وہ سلام دا جواب دوں گا، اور مینوں تانوں عمر ایک باری سلام دا جواب مل جائے بیڑا پار ہو گیا، اس تو سلام کہو
پھر جا کے مسجد کے اندر دعا مسجد کرو قبلہ رخ ہو کے جنیاں جی کیا وہ قبر پاک منہ کر کے نہیں دعا منگنی ہے، نہ دین دسدا نہ جی کوئی اجازت ہے۔ اتنے سلام پڑھو، درود شریف پڑھو، جنہ جی کسے نہیں ٹوکنا، تے دعا مسجد کرو جنی دیر رہو۔ بار بار بھی روضہ رسول تے جان دی ضرورت نہیں، یہ جڑا نا ہر نماز تو بعد لوگ جاندے شوق تے ہے مگر یہ کوئی نہیں فائدہ، ایویں باقی لوگوں کی جگہ نہیں رہ جاندی۔ سلام آپ دا جویں حضرت حسن ابن حسن نے کیا نا، پاویں تو اندر سویں نا، جدوں تو سلام آنا اُنہ ہی ہے جنہ آپ دے سامنے کروڑ پہنچ رہا، تو کیوں ایویں دنیا نوں تنگ کرنا۔ جاندیاں تے واپسی اے دو موقع صرف ہونے چاہیے کہ جاندیاں سلام کہے تے جدوں واپسی دے درود شریف اور سلام مسجد بیٹھا اپنے مکان تے جنہ جی چاہے پردہ رہے، بے فکر رہے ہو، جنہ قبر پاک تے اُنہ ہی ہے، ہر جگہ تو پہنچ رہا، آپ دی خدمت پیش ہو رہا، ایڈے تکلف دی لوڑ نہیں۔ انہیں اتنے کثرت یہی کرنی چاہیے، درود شریف دا ورد رکھے، جڑے آپ دے آثار اور نشانات ہے، مسجد قباء ہے، احد ہے، اسی طرح خندق تے مسجداں، انہاں ساریاں جگہ تے جانا چاہیے، بقیع جانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین لی دعاواں کرے، مسجد قباء جانا تے مدینے وضو کر کے آپ نے فرمایا جڑا جاؤ تے 2 رکعتاں پڑھو اللہ انہوں عمرے دا ثواب دیندا۔ عمرے نوں اسی طرف نے فرمایا میری مسجد جڑی میں ہتھیں بنا کے مدینے جایا، یہ دا اینا درجہ اللہ دے ہاں کہ جڑا مدینے وضو کرے تو اتھے جائے، پیدل بھی جائے تو کوئی 1.5-2 میل دا فاصلہ، تے لوگ جاندے بھی ہون بساں اور ٹیکسیاں، جاوے بے شک روز ہی چلا جائے، اتنے 2 رکعتاں پڑھنیاں عمرے دے برابر ثواب ہے۔ مسجد نبوی چ نمازاں پڑھے، حضور تے درود شریف پڑھے، صحابہ کرام اور حضور دیاں یادگاراں ویکھے، ایمان تازہ کرے کہ اللہ دے رسول کنہاں منزلاں تو دی گزرے تے دین ساڈے تک پہنچایا، کنے دکھ ظالماں نے دتے مگر اللہ دے پیغمبر نے وہ سارے برداشت کیتے تے برائی کسے دی نہ تھکی۔ طائف جدوں اماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ دے رسول احد نالوں سخت دن بھی تہاڈی زندگی چ آیا، جنگ احد تہاڈا سر مبارک زخمی ہوا، دندان شہید ہوئے، گڑھے گر گئے، فرمایا عائشہ میری زندگی طائف دے دن تو سخت دن کوئی نہیں آیا۔ ہاں کیویں ظالماں نے بازاراں گنڈے کھڑے کرتے پتھراں نال جھوڑیاں پر کے، میں نکلیا تے بارشاں میں بے ہوش ہو جاندا، پھر اٹھا کھڑا کر دے تے مینوں حضرت زید بن حارثہ اٹھا کے لے گئے تے فلاں جگہ تک جدوں تک پہنچایا، مینوں کوئی ہوش نہیں سی کہ میں آسمان تے یا زمین تے، اینا دکھ دیتا مگر یہ باوجود اللہ دے پیغمبر دی شفقت و رحمت، جن کی بھلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا۔ جبریل علیہ السلام آئے، ملک الجبال پہاڑاں دا فرشتہ آیا کہ اللہ نے ویکھ لیا جو انہاں کم بختاں نے کیا تانوں جو سلوک کیتا، اگر کہو تے دوویں پہاڑ ٹکراتے جان تے مکہ اور طائف پیستے جان۔ حضور نے فرمایا میں دنیا تے عذاب کراؤں نہیں آیا، اگر یہ ایمان نہیں لے آئے انہاں دی پشتاں تے کوئی کلمہ کو شاید نکل آوے میں رحمت دی دعا کردا۔ اس یہو جہا نبی جتھوں جتھوں دی گزریا، اگر آدمی اتنے جائے تو پھر یہی گل نا ایمان ہوگا تو خوشبو آؤ گی۔ وہ ایک بار ادھر سے گزر گئے اب تک ہوائے رحمت پروردگار آتی ہے، مگر یہ ساری گلاں میرے بھائی ایمان نہ تعلق رکھ دیاں، ورنہ آدمی کا کی ہے یار شہر ہی ہے نا، توبہ توبہ توبہ، شہر نہیں ایمان دے مرکز ہے، چشمے ہے وہ حوض کوثر ہے، اتنے پہنچاں گے تو اس حوض کوثر تے پہنچاں گے جتوں سچ مجھے آپ نے جام پراؤنے، مکے نہیں گئے مدینے گئے، کہڑے حوض سے پہنچنا؟ یہ حوض اتنے ہے دنیا چل رہا ہے، جڑا پی آیا اتوں ہو گیا پھر نحال، کوئی پیاس نہیں رہی، اللہ لب گیا رسول لب گیا، اور کہڑی شے باقی رہ گئی؟ تو اللہ توفیق دے۔ میں اختصار میں کچھ چیزاں بیان کرتی ہیں، کچھ رہ گئیاں تو انشاءاللہ شام نو بھی پروگرام ہے اسی جگہ جتنے وہ فتاوی آن لائن ہے، حاجی صاحبان نوں دعوت دیتی، دوسرے دوست بھی آنا چاہن تو آ جان، باقی اتنے سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بیان بھی ہوگا۔ اللہ توفیق دے انہاں دا سفر خیریت نہ طے ہوئے، قبول فرمائے اللہ پاک، مناسک حج صحیح ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔